Dear students, this is the third lecture of the series of classical poetry. We were reading the poem The Good Morrow, written by John Donne. So I wandered by my truth, what thou and I did till we loved. کہ وہ جو آغاز کرتا ہے پوئم کا وہ مطلب کوسچن سے کرتا ہے. دو کوسچن وہ یہاں پہ پوچھتا ہے, تین کوسچنس سوری, کہ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ جب ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے. ور وی ناٹ وینڈ ٹل دین, تو ور وی ناٹ وین ٹل دین, وین کا مطلب کہ فیڈنگ, بریسٹ فیڈنگ جو بیبیز کو مطلب کی جاتی ہے. تو ہی از آسکنگ دا کوسچن کہ کیا اس وقت تک ہم جو ہے وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ہمیں سینس نہیں تھی, بٹ سکڈ آن کنٹری پلیئرز چائلڈشلی, کہ کیا ہم اتنے چھوٹے بچے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لو کا جو تھا وہ احساس نہیں تھا. اور سنارٹیڈ وی ان دی سیون سلیپرز ڈین, یا پھر کیا ہم سیون سلیپرز کی طرح ڈین میں, ان کی غار میں سو رہے تھے. یہ جو سیون سلیپرز کا واقعہ ہے اس کو ایک تو بائبل کے اندر بھی مطلب کہ کوٹ کیا گیا ہے, اور ایک دوسرا قرآن پاک کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ بلیورز تھے, اور وہ جو رومن ایمپرر تھا اس دور کا, وہ ان کو مطلب کہ پرسیکیوٹ کرنا چاہتا تھا, مارنا چاہتا تھا. تو اس کے مظالم سے بچنے کے لیے وہ لوگ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی اور وہ وہاں پہ سو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند کو ایکسٹینڈ کیا. دس slept for the period of 300 years and after that when they woke up تو اس وقت حالات جو تھے وہ بالکل ٹوٹلی ہی چینج ہو چکے تھے. This was so but this all player fancies be if ever any beauty I did see which I desire and got but a dream of thee. دی کا مطلب ہوتا ہے یو, کہ جو. تو according to John Donne, the life that he has lived before he fell in love with his beloved, یا پھر جان ڈن کا جو اسپیکر ہے بیسیکلی وہ اس کا ماؤتھ پیس ہے نا, تو وہ اسے کہہ رہا ہے کہ وہ لائف جو کہ ہم نے ایک دوسرے کی لو کے اندر گرفتار ہونے سے پہلے گزاری ہے, پریویسلی گزاری ہے, دیٹ لائف واز ناٹ ایکچوئل لائف, رادر ہی واز اٹ واز اے ڈریم. اور وہ اپنے آپ کو ان سیون سلیپرز کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرتا ہے کہ بالکل ان سیون سلیپرز کی طرح ہم لوگ جو تھے, وی ور ان اویئر آف دی ایکچوئل ورلڈ, کہ جو اصل مطلب کہ دنیا ہے اور کنٹمپرری ورلڈ ہے, کہ جو چیزیں اس میں ہو رہی ہیں ان سے ہم لوگ ان اویئر تھے. اینڈ ناؤ گڈ مارو ٹو ویکنگ سولز, کہ اب جب ہم ایک دوسرے کے لو کے اندر گرفتار ہوئے ہیں تو ناؤ اب ہماری جو روح ہے وہ اس نیند سے, اس خواب غفلت سے جو ہے وہ کہ بیدار ہو چکی ہے. which watched not one another out of fear, اور now is the time that when we have fallen in love with each other now we are not afraid of the world. کہ آپ کو پتہ ہے نا, دنیا میں تو ظاہر ہے ہمیشہ دنیا محبت کے اگینسٹ ہی ہوتی ہے نا, کہ دو جو لورز ہوتے ہیں اس میں ورلڈ کا جو رول ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ناؤ وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو فیئر, اب ہمیں ایک دوسرے کو خوف سے اور ڈر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو بی افریڈ آف اینی تھنگ ایٹ آل. اینڈ ناؤ بیکاز دا بانڈ آف لو از سو اسٹرانگ سو دے شوڈ ناٹ بی افریڈ آف اینی تھنگ. For love all love of other sides control, کہ وہ یہ کہتا ہے بیکاز ناؤ وی ہیو فالن ان لو وتھ ایچ ادر, سو ادر سائڈس یعنی کہ باقی چیزیں یا باقی نظارے یا باقی لوگوں کا دیکھنا یا باقی چیزوں کی جو انٹرفیئرنس ہے, اٹ ڈز ناٹ کنٹرول اس, neither does it control our feelings, neither does it affect our feelings. So and makes one little room and everywhere let see discoverers to the new worlds have gone. تو یہ کہتا ہے کہ I am oblivious of the other things, کہ باقی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس سے میں oblivious ہوں. وہ چیزیں جو ہیں وہ چیزیں میرے لیے امپورٹنس یا میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی. جو چیز میرے لیے امپورٹنس یا اہمیت رکھتی ہے وہ میرا beloved ہے. So let's see discoverers to the new worlds have gone. اس دور میں اب یہ جو اس دور کے کنٹمپرری ایونٹس ہو رہے تھے نا, یہ اس کو ریفرنس ہے.
اور ریفرنس یہ ہے کہ یہ وہ ایج ہے کہ جس میں جو انڈیا کا روٹ تھا وہ مطلب کہ واسکو ڈے گاما نے ڈسکور کیا، اور اس کے علاوہ امریکہ ڈسکور کیا گیا، آسٹریلیا ڈسکور کیا گیا، نیوزی لینڈ ڈسکور کیا گیا. تو نیو مطلب کہ کانٹیننٹس جو تھے وہ اس ایج میں ڈسکور ہو رہے تھے. تو یہ کہتا ہے کہ لیٹ دا پیپل ڈسکور دا نیو ورلڈز، لیٹ دیم گو وٹ ایور دے وانٹ ٹو گو، لیٹ میپس ٹو دی ادر ورلڈز، ورلڈز آن ورلڈز ہیو شون. تو وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو دوسرے دنیا کے میپ جو ہے وہ بنانے دو. لیٹ اس پوزیس ون ورلڈ ایچ ہیتھ ون اینڈ از ون. اب یہاں پہ وہ جو اس کے اپنے کنسیٹ کی ٹیکنیک ہے اس کو یہاں پہ یوز کیا گیا کہ وہ لورز جو ہیں دو لورز جو ہیں وہ ان کو ارتھ کے دو ہیمسفیئر جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ یعنی کہ زمین کو اگر آپ بیچ میں سے کاٹیں تو ایک سائڈ اور دوسری سائڈ جو ہے تو ایک لیور جو ہے وہ اس کی ایک سائڈ ہے اور دوسری سائڈ جو ہے وہ اس کی ارتھ کی دوسری سائڈ ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ وی کمپلیٹ ایچ ادر، کہ ہم اور کمپلیٹ ایسے کہ ایک دوسرے کے بغیر ہمارا وجود جو ہے وہ نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. وی کمپلیٹ ایچ ادر. مائی فیس ان تھائن آئیز and thine in mine appears now because their love has grown so strong کہ ان کی محبت جو ہے وہ اس حد تک مطلب کہ پہنچ چکی ہے تو انہیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنے چہرے نظر آ رہے ہیں. اب اس کی جو اگزامپل ہے کہ بیسیکلی بات یہ وہ کرنا چاہ رہا ہے جو کہ بات وہ ہیر نے کی ہے نا. تو یہ مطلب کہ کہتی ہے نا کہ رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی. تو اب جس اسٹیج آف لو پہ اس وقت جان ڈن ہے تو وہ اسٹیج آف لو یہ ہے کہ اس کو اپنا وجود جو ہے وہ اپنے محبوب کی آئیز کے اندر یا اس کے فیس پہ ریفلیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اینڈ ٹرو پلین ہارٹس ڈو ان دی فیسز ریسٹ ویئر کین وی فائنڈ ٹو بیٹر ہیمسفیئرس. کہ اس سے اچھے جو ہیمسفیئرس ہیں یا اس سے جو اچھی وہ کمپلیمنٹس ہیں ایک دوسرے کے وہ آپ کو اس سے زیادہ بہتر نہیں مل سکتے. ایون کہ وہ یہ مطلب کہ کہتا ہے کہ وداؤٹ شارپ نارتھ وداؤٹ ڈکلائننگ ویسٹ، کہ جو ارتھ کے ہیمسفیئرس ہیں وہ بھی بیوٹیفل نہیں ہیں. ٹھیک کہ نارتھ کی جانب سے وہ زیادہ شارپ ہے اور ویسٹ کی جانب سے وہ ڈکلائننگ ہے. لیکن جو ہم لوگ ہیں یعنی کہ یہ جو ٹو لورز ہیں یہ دے آر پرفیکٹ in each and every sense and in the very perfect way they complete each other, and without each other their existence is meaningless, their love is incomplete without each other. So whatever dies was not mixed equally. اب یہ جو یہاں پہ یہ جو لائن آپ کو دکھائی دے رہی ہے نا whatever dies was not mixed equally, every man in his humor میں بین جانسن کا جو کنسیپٹ ہے نا کہ ہیومرز یعنی کہ انسانی باڈی جو ہے اس کے اندر 4 فلوئڈز ہوتے ہیں نا. 4 فلوئڈز میں کیا ہے؟ بلڈ ہے، فلیم ہے، بلیک بائل ہے، یلو بائل ہے. تو ایک مطلب کہ پرفیکٹ ہیومن بینگ جو ہوتا ہے اس کی پرفیکشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر ان چاروں فلوئڈز جو ہیں ان کا اپروپریٹ مکسچر ہونا چاہیے، مناسب تناسب جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور اگر ایکسیس ہوگی تو ایکسیس کے نتیجے میں ایک بھی فلوئڈ کی ایکسیس کے نتیجے میں پھر پرسنالٹی جو ہے وہ ڈس بیلنس کا شکار ہو جاتی ہے. تو اکارڈنگ ٹو ہم جان ڈن when your fluids are not mixed properly then you die. If our two lovers be one, or thou and I love so alike that none do slacken and none can die. تو وہ یہ کہتے ہیں we are two lovers, you and me. thou and I means you and me, کہ ہم we are two lovers اور we love in such a perfect way that we cannot die. کہ جو ہمارا لو ہے it is perfectly balanced in such a way that it will be immortal, it will live there forever, it will never face decline, unlike an individual کہ جس کی باڈی کے اندر وہ جو 4 فلوئڈز ہیں ان میں سے ڈس بیلنس اگر ہوتا ہے تو دے ڈائی، وہ لوگ مر جاتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لو جو ہے وہ اتنا پرفیکٹلی بیلنسڈ ہے کہ اس کے وہ جو اپنا فلوئڈز یا پھر جو بھی فیلنگز ہیں
وہ اتنے اچھے طریقے سے انٹرمکس کی گئی ہیں، اتنے اچھے طریقے سے منگل کی گئی ہیں کہ اب یہاں سے جو ہے وہ آگے ٹینشن جو ہے یا ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا. ٹھیک ہے، تو دیٹ واز دا فرسٹ پوائنٹ. دا گڈ مارور جو ریٹن ایکسپلینیشن ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، اینڈ اف یو وش تو آپ پھر بعد میں اس چیز کو یہاں سے ڈیٹیل میں جو ہے وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ پوائم ہے اس کی دا سن رائزنگ. دا سن رائزنگ بزی اولڈ فولڈ انرلی سن. اب آپ کو پتہ ہے نا کہ جان ڈن جو ہے اس کا اسٹائل جو ہے وہ کنورسیشنل اسٹائل ہے، یعنی کہ وہ پوئمز ایسے لکھتا ہے کہ جیسے وہ گفتگو کر رہا ہو. تو اب یہاں پہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ سورج جو ہے اس کو بیسیکلی یہاں پہ پرسونیفائی کیا گیا، یعنی کہ اس کو ایک ہیومن بینگ کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا ہے کہ سورج نہیں بلکہ ایک انسان ہے جو کہ اس کی باتیں سن رہا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے بزی اولڈ فول کہ تم بوڑھے انرولی سن، یعنی کہ تم کیا بدتمیز ہو. وائی ڈوست thou thus through windows and through curtains call on us، کہ تم کھڑکیوں میں سے اور پردوں میں سے جھانکنے کے بعد ہمیں کیوں پریشان کرتے ہو، کہ تمہاری جو روشنی کی مطلب کہ کرنیں ہیں وہ پردوں میں سے نکل کے کھڑکیوں میں سے نکل کے کیوں ہمیں پریشان کر رہی ہیں. ہی بلیوز دیٹ سن از لائک اے ہیومن بینگ کہ ہو از پیپنگ تھرو دی ونڈوز، کہ جو کہ جھانک رہا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ جھانک رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا شروع میں کہ اسٹائل کنورسیشنل ہے اور اس کو سورج کو اس نے کیا ہے پرسونیفائی کیا ہے، پرسونیفیکیشن کا یہاں پہ یوز کیا ہے. مسٹ ٹو thy motions lovers seasons run، کہ ڈو یو تھنک دیٹ the seasons of the love start and end with your rotation، کہ تمہیں کیا لگتا ہے، تمہیں لگتا ہے کیا ہے کہ تمہاری حرکتوں سے اور تمہارے گھومنے سے محبت جو ہے اس کے سیزن کا آغاز ہوگا اور اس کے سیزن کا جو ہے وہ اختتام ہوگا. سوسی پینڈیٹک ریچڈ گو چائلڈ، تو یہاں پہ ایک ڈیروگیٹری قسم کا ایڈجیکٹو جو ہے وہ اس کے لیے سورج کے لیے یوز کیا گیا ہے. سوسی کا مطلب ہوتا ہے اریٹیبل، ایسی چیز جو کہ آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے، تنگ کرتی ہے. پینڈیڈیٹ کا مطلب ہے سنوبش، کہ تم مغرور ہو. تو وہ کہتے ہیں گو چائلڈ کہ جاؤ اور ڈانٹو. چائلڈ کا مطلب ڈانٹو، اسکولڈ کہیں گے انگلش میں نا. لیٹ اسکول بوائز اینڈ ساور پرنٹسز، کہ کس کو ڈانٹو، وہ بچے جو کہ اسکول سے لیٹ ہو چکے ہیں، جنہوں نے اسکول وقت پہ جانا تھا لیکن وہ وقت پہ جا نہیں سکے، ان کو ڈانٹو جا کے. اینڈ ساور اپرینٹسز، اپرینٹسز سے مراد یہاں پہ ہے اپرینٹس. اپرینٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے، کہ وہ لوگ جو کہ کوئی چیز کوئی ہنر سیکھ رہے تھے اور انہوں نے ہنر سیکھنے کے لیے وقت پہ پہنچنا تھا لیکن وہ وقت پہ نہیں پہنچ سکے، ان کو ڈانٹو، ان کو اٹھاؤ جا کے. گو ٹیل کورٹ ہنٹس مین دیٹ دا کنگ ول رائٹ، کہ جاؤ اور جو شاہی گھوڑ سوار ہیں ان کو بتاؤ کہ بادشاہ جو ہے وہ تھوڑی دیر میں گھوڑ سواری کے لیے تیار ہو جائے گا. کال کنٹری اینڈس ٹو ہارویسٹ آفیسز، کہ جو کیڑیاں ہیں ان کو جا کے جگاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہارویسٹ ہو رہی ہے، یعنی یہ کٹائی کا سیزن چل رہا ہے اور ان کو کھیتوں میں جانا چاہیے اور وہاں سے اناج جو ہے غلہ اس کو پورے سال کے لیے اکٹھا کر کے رکھ لینا چاہیے. لو آل alike نو سیزن نوز نور کلائم، کہ لو جو ہے جس لو میں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کس کے مختلف جو ہے وہ لو کے موڈز ہیں نا. کانجوگل لو کے موڈ میں یہ مطلب کہ پوئم لکھی گئی ہے، یعنی کہ ہی از ڈسکرائبنگ ہز لو ود ہز وائف. تو وہ یہ کہتا ہے کہ لو اٹ نوز نو سیزنز نو کلائم، کہ نہ تو محبت جو ہے وہ کسی سیزن کی پابند ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کلائمیٹ کی پابند ہوتی ہے. نور آرز نور ڈیز منتھس وچ آر ریگز آف ٹائم، تو وہ یہ کہتا ہے کہ محبت جو ہے نہ تو اس کو منٹوں کی پرواہ ہے، نہ اس کو گھنٹوں کی پرواہ ہے، نہ اس کو دنوں کی پرواہ ہے اور نہ ہی اس کو مہینوں کی پرواہ ہے. کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں دے آر دا فریگمنٹس آف دا ٹائم، کہ یہ وقت جو ہے یہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے، اور محبت جو ہے یا لو جو ہے وہ ان ٹکڑوں سے ہٹ کے ہے، اس کو نہ تو ہم ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں نہ ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں.
thy beam so reverent and strong, why shouldst thou think. تو یہ کہتا ہے کہ تمہاری جو ریز ہیں، کہ تم یہ سمجھتے ہو، کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری ریز جو ہیں، جو تمہاری روشنی ہے، مطلب کہ کرنے ہیں، وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں. آئی کوڈ ایکلپس اینڈ کلاؤڈ دیم ود اے ونک. کہ تمہاری روشنی کی تو ویلیو یہ ہے کہ میں اپنی آنکھیں بند کر لوں تو تمہاری روشنی جو ہے وہ وجود نہیں رکھتی، وہ وجود کھو دے گی اپنا. بٹ دیٹ آئی ووڈ ناٹ لوز ہر سائٹ سو لانگ. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ونک، آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ونک بیکاز آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو لوز اے مومنٹ آف دا بیوٹی آف مائی بلیورڈ. کہ میری جو وائف ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتا. اس وجہ سے میں اپنی آنکھیں بند نہیں کروں گا. تو لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ، تم یہاں سے نکل جاؤ. if her eyes have not blinded thine if her eyes have not blinded thine. تو اب وہ یہاں پہ اگین جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کنسیٹس، یعنی کہ دو عجیب و غریب چیزوں کا کمپیریزن کرتا ہے. تو وہ یہ یہاں پہ اس لائن کے اندر اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اف ہر آئیز، یعنی کہ اس کی آنکھیں ہیو ناٹ بلائنڈیڈ تھائن، کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ اس کو سورج کی آنکھ ڈکلیئر کرتا ہے، اور جو اس کی محبوبہ کی آنکھیں ہیں وہ ان کی شائن کو سورج کی روشنی کے ساتھ کمپیریزن کر رہا ہے. تو وہ یہ سورج کو بتا رہا ہے کہ تمہاری جو آنکھوں جو تمہاری روشنی ہے وہ میرے محبوب کی آنکھوں کی روشنی سے کم ہے. تو تم نے اگر اندھا ہونا ہے تو تم میری محبوب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو. لک اینڈ ٹمارو لیٹ ٹیل می. اس کے بعد وہ یہ سورج کو کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ اور جا کے ڈھونڈو، تلاش کرو. ویدر بوتھ دی انڈیز آف اسپائس اینڈ مائن. انڈیز یہاں پہ اب اس ایج کی جو جیوگرافیکل ریفرنسز ہیں وہ ہیں اس دور میں چونکہ ایکسپلوریشن ہو رہی تھی. تو جب امریکہ کو ڈسکور کیا گیا تو اس کو ویسٹ انڈیز کہا گیا، ٹھیک ہے شروع میں. اب بھی آج کل بھی ویسٹ انڈیز ہے، تو اب وہ جزائر جو ہے نا صرف ان کا نام ویسٹ انڈیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ویسٹ انڈین لوگ ہیں نا، ریڈ انڈین پہلے ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ سب دے آر آل انڈینز. تو ویسٹ انڈیز جو ہے وہ امریکہ کو نام دیا گیا، اور اس کے علاوہ ملائیشیا ڈسکور ہوا تو ملائیشیا کو ایسٹ انڈیز کا نام دیا گیا. اور یہ دونوں کنٹریز تھیں، دیور رچ ان نیچرل ریسورسز، کے نیچرل ریسورسز یہاں پہ کافی زیادہ تھے. تو اس وجہ سے وہ یہ اس سے کہتے سورج کو کہ جاؤ تم یہ نیو کانٹیننٹس ہیں ان کو جا کے دیکھو. بی where thou left's them or lie here with me. کہ جاؤ ان کو جا کے دیکھو کہ کیا وہ اسی جگہ پہ ہیں جس جگہ پہ تم نے ان کو کل چھوڑا تھا، یا وہ وہاں سے موو کر گئے. اور lie here with me, ask for those kings whom thou saw yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay. اور ان بادشاہوں سے پوچھو کہ جن کے پاس ویلتھ تھی مطلب کل، کہ کیا آج ان کے پاس اتنی ہی ویلتھ ہے یا ان کے پاس ویلتھ کم ہو گئی ہے. تو وہ بادشاہ تمہیں آنسر کریں گے کہ جو ساری ویلتھ ہے وہ تو شاعر کے پاس ہے، اس کے بیڈ میں اس کے پاس جو اس کی محبوبہ لیٹی ہوئی ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کی جو ویلتھ ہے بیسیکلی وہ ساری کی ساری میری بلیورڈ جو ہے، یعنی کہ جو اس کی وائف ہے وہ اس کو ڈکلیئر کرتا ہے. شی از آل اسٹیٹس اینڈ آل پرنسز آئی نتھنگ ایلس از. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری جو محبوب ہے یا جو اس کی لور ہے یا جو اس کی وائف ہے، شی از آل اسٹیٹس کی، وہ اس کا کمپیریزن اب مطلب کہ کر رہا ہے ریاستوں سے، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پوری دنیا ہے اور میں اس دنیا کا بادشاہ ہوں. نتھنگ ایلس از، اس کے علاوہ دنیا میں کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا. Princes do but place compared to this, all honors mimic, all wealth acclaim. تو وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پرنسز اور کوئنز تمہیں دکھائی دیتی ہیں یہ ہمیں ممک یعنی کہ ہماری نقل اتار رہی ہیں. اصل جو ویلتھ ہے وہ ساری کی ساری ہمارے پاس ہے. داؤ سن کہ یو سن آرٹ ہاف ایز ہیپی ایز ہوئی، کہ تم ہماری نسبت آدھے ہاف ہیپی ہو، ہماری ہیپینس جو ہے وہ تمہاری ہیپینس سے بھی زیادہ ہے. ان دیٹ دا ورلڈ از contracted thus, thine age asks ease, and since thy duties be to warm the world, that's done in warming us. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم بوڑھے ہو، تمہیں
ایک زمانہ ہو گیا اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے. یو ہیو بین ڈوئنگ دس ڈیوٹی فار ملینز آف ایئرز اینڈ یو مسٹ بی ٹائرڈ. سنس وہ جو اوپر اس نے بال سے شروع کی نا کہ میں اور جو میرا محبوب ہے ہم ایک پوری دنیا کی حیثیت رکھتے ہیں. باقی یہ جتنے بھی پرنسز اور کوئنز اور یہ ملکہ بادشاہ اور جو ان کی دولت ہے یہ ہمیں ممک کر رہے ہیں, یعنی کہ ہمیں کاپی کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم صرف اس روم کو وارم کرو. ٹو وارم دا ورلڈ دیٹس ڈن وارمنگ اس, شائن ہیئر ٹو اس, کہ ہمارے اوپر صرف شائن کرو. اینڈ دا ورڈ ایوری ویئر, تو تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ تو میرے اس روم کے اندر اور میرے یہ جو مطلب کہ بیڈ ہے اس کے اندر سما چکی ہے میرے محبوب کی صورت میں. باقی تو دنیا میں کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی نا اکارڈنگ ٹو ہم, جو اس کا کانجوگل لو کا کانسیپٹ ہے. دس بیڈ تھائی سینٹر از, دیز والز تھائی اسپیئر, اور یہ جو بیڈ ہے یہ تمہارا سینٹر ہے, تم نے اس کے ارد گرد چکر لگانا ہے اب. دیز والز تھائی اسپیئر, اور یہ جو والز ہیں اس روم کی یہ جو ہے یہ تمہارا آربٹ ہے, اس سے تم نے آگے پیچھے موو نہیں کرنا, کیونکہ پوری دنیا جو ہے اکارڈنگ ٹو ہیم وہ یہاں پہ بس رہی ہے, یہاں پہ موجود ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جان ڈن جو ہے جو لو کا اس کا کانسیپٹ ہے, جو فرسٹ پوئم آپ نے دیکھی یا یہ جو دا سن رائزنگ آپ نے دیکھی, پہلے گڈ مارو دیکھی آپ نے, تو اس کا جو کانسیپٹ آف لو ہے وہ انتہائی ایک ایکسٹریم قسم کا کانسیپٹ آف لو ہے. اور جب وہ دوسری جانب بات کرتا ہے یعنی کہ سینیکل لو کی بات کرتا ہے, تو وہ سینیکل لو میں بھی پھر سینک بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ پوئم ہے A Valediction Forbidding Mourning. A Valediction Forbidding Mourning. دو پوئمز ہم نے اس کی پڑھ لی ہیں. یہ ویلیڈکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈپارچر, ٹو سے گڈ بائے اور ٹو سے فیئر ویل. فاربیڈنگ مورننگ کے افسوس نہیں کرنا, ٹھیک ہے, وہ اپنی مطلب کہ بلیوڈ جو ہے اسے بیسیکلی یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو ڈپارچر ہے, جو جدائی ہے, فراق جو ہے, اس کا جو ہے وہ افسوس نہیں کرنا. تو ایز ورچوئس مین پاس مائلڈلی اوے اینڈ وسپرز ٹو دیئر سولز ٹو گو, ول سم آف دیئر سیڈ فرینڈز ڈو سے thy breath goes now and some says no. کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ورچوئس مین ہوتے ہیں, those people who are very pious, کہ جو کہ اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزارتے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاری ہے, جو کہ نیک لوگ ہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ بڑے آرام سے, بڑی پیسفلی ان کو موت آ جاتی ہے, بڑے ہی آرام سے مر جاتے ہیں. تو جب وہ مرتے ہیں تو بعض جو ان کے فرینڈز ہوتے ہیں جو کہ اداس ہوتے ہیں, جو کہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یہ مر چکا ہے. بعض اس میں سے رونا شروع کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, ہی از اسٹل الائیو, ہی از اسٹل بریتھنگ, ہی از ناٹ ڈیڈ. تو افسوس جو ہے وہ ڈفرینٹ نیچرز کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ان کا دوست ہے وہ اپنی سانسیں لیتا رہے, اس کی سانسیں ختم نہ ہوں. آن دی ادر ہینڈ بعض کہتے ہیں کہ یار یہ مر چکا ہے, اب آؤ اس کا افسوس کریں, اس کی ڈیتھ کا افسوس کریں. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ سو لیٹ اس میلٹ اینڈ میک نو نوائز, نو ٹیئرز فلڈ نور سائی ٹیمپیسٹس موو. تو وہ یہ کہتے ہیں سو مائی سویٹ ہارٹ کہ لیٹ اس پارٹ فرام ایچ ادر ان سچ اے وے دیٹ وی فیل سیڈ اونلی ایٹ ہارٹ, بٹ وی شوڈ ناٹ شیڈ دا فلڈز آف ٹیئر نار شوڈ وی ریز ونڈ اسٹارم آف سائز. کہ نہ تو کوئی جو ہے وہ آنسو بہانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ طوفان مچانے کی ضرورت ہے. اٹ ول پروفینیشن آف آور جج. پروفینیشن کا مطلب ہوتا ہے تذلیل, کہ جو ہم نے اچھا وقت ساتھ گزارا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم نے ٹائم سپینڈ کیا ہے, جو ہم نے ایک دوسرے کا لو کیا ہے, تو یہ کہتا ہے کہ اگر ہم روئیں گے تو یہ جو ہماری ویپنگ ہے اور جو ہماری سائز ہیں, جو ہماری آہیں ہیں, یہ انسلٹ ہوگی اس اچھے وقت کی جو کہ ہم نے ساتھ گزارا ہے. ٹو ٹیل دا لیٹی آ لو, لیٹی کا مطلب کامن پیپل, کہ عام لوگ, یہ جو ایرے گہرے لوگ ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم روئیں گے ڈپارچر پہ, ایک دوسرے سے جدا ہونے پہ اگر ہم روئیں گے, ہم افسوس کریں گے, تو واٹ ول ہیپن از کہ عام لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ دیز ٹو آر لورس. تو عام لوگ جو ہیں دے ڈو ناٹ نو وٹ دا ٹرو لو از اینڈ وٹ دا ویلیو آف ٹرو لو از. دیٹ از وائی ہی ڈز ناٹ وانٹ کہ اس کی جو لو افیئر ہے, جو اس کا لو ہے, اس کا عام لوگوں تک جو ہے وہ بات پہنچے اور لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلے. موونگ آف دی ارتھ برنگ ہارمز اینڈ فیئرز, مین ریکن وٹ اٹ ڈیڈ اینڈ مینٹ. کہ وہ موونگ آف دی ارتھ سے مراد ہے زلزلہ, کہ وین ایور ارتھ کوئک اسٹرائکس دا ارتھ, تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اسٹرائک
it bring harm and it develops fears in the people those who are living on the earth. Men reckon what it did and meant کہ لوگ جو ہیں جو عقل مند لوگ ہیں they try to calculate that what damages were caused by that earthquake and what did it mean, that why it happened. But trepidation of these fears, though greater far, is innocent. تو ہی سیز کہ جو سفیئرز آف ارتھ یعنی کہ جو زمین کے جو حصے ہیں جو کہ زمین کی راؤنڈ موومنٹ ہے اگینسٹ اٹ سیلف یا پھر اگینسٹ دا سن جو اس کی موومنٹ ہے وہ ارتھ کو کی نسبت اس کی موومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے. ہاؤ ایور دا ایشو از کہ یہ جو موومنٹ ہے یہ موومنٹ انوسینٹ ہوتی ہے, اس سے کوئی افیکٹ جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہوتا. ڈل سبلونری لورز لو, ڈل سبلونری لورز لو کہ عام لوگ, یہ جو عام لوگ جو محبت کرتے ہیں, جو کامن پیپل کی محبت ہوتی ہے, ہماری محبت نہیں, یعنی کہ وہ جو لورز ہیں ان کے وہ محبت کی بات اپنے اور اپنے محبوب کی محبت کی بات نہیں کر رہا بلکہ عام لوگوں کی محبت کی بات کر رہا ہے. whose soul is sense کہ وہ لوگ کہ جن کی جو لو ہے وہ سینشول نیچر کا ہوتا ہے, جن کا لو جو ہے وہ فزیکل نیچر کا ہوتا ہے. cannot admit absence because it doth remove کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے. because it doth remove those things which alimented it کیونکہ جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو وہ فزیکلی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے, اور جب وہ فزیکلی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے تو وہ جو ایلیمنٹ تھا, چونکہ ان کی تو پوری جو محبت ہے وہ فزیکل لو کے ارد گرد گھومتی ہے, تو دیٹ از وائی وٹ ول ہیپن از کہ ان کی محبت ختم ہو جائے گی. اس وجہ سے جو اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ ارتھلی لو میں, جو کہ عام ایری گہری محبت میں انوالو ہوتے ہیں, دے کین ناٹ ٹالوریٹ ٹو پارٹ ود دیئر لور کہ وہ اپنی محبوب سے جدائی جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. دوز تھنگ وچ ایلیمنٹڈ سوری اگین دا لائن ہیز بین ریپیٹڈ بٹ وی بائی اے لو سو مچ ریفائنڈ دیٹ آور سیلف نو ناٹ وٹ اٹ از. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہمارا لو ہے, آن دی ادر ہینڈ جو ہمارا لو ہے, جو محبت ہم آپس میں کرتے ہیں ایک دوسرے سے, وہ ایسی محبت ہے, وہ اتنی ریفائنڈ محبت ہے کہ وی ڈو ناٹ نو وٹ سیپریشن ریئلی از. کہ جو سیپریشن ہے اگر یہ ہو بھی رہی ہے تو اس چیز سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. انٹر ایشورڈ آف دا مائنڈ, کیئر لیس آئیز, لپس اینڈ ہینڈس ٹو مس. تو ہی بلیوز کہ ان کے جو مائنڈ ہیں, انٹر ایشورڈ آف دا مائنڈ کہ ہمارے جو مائنڈز ہیں, جو ہماری روح ہے, جو ہماری سول ہے, وہ آپس میں اتنی زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہے کہ اگر ہماری آئیز, لپس, ہینڈز ایک دوسرے سے جدا بھی ہو جائیں تو اس چیز سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا, اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. our two souls therefore which are one کہ ہماری جو دو روحیں جو کہ ایک ہیں, though I must go and endure not yet a breach but an expansion like bold to airy thingness beat. So it says that our two souls کہ ہماری جو دو روحیں ہیں یہ محبت کی وجہ سے ایک روح میں تبدیل ہو چکی ہیں, یعنی کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ رانجھا ہو چکی ہوں کہ ہم دونوں جو ہے وہ ہیر میں اور رانجھے میں فرق جو ہے, یعنی کہ جو جان ڈن اور جو اس کی لور ہے ان کی جو سیپریٹ آئیڈینٹی ہے وہ آئیڈینٹی ختم ہو چکی ہے. though I must go away but we cannot stand separation of each other یہ جو سیپریشن ہے, our two in one soul expands in a large area like a tiny piece of gold. تو اس کے نزدیک یہ جو ایکسپینشن ہو رہی ہے, جو ہماری جدائی ہے, یہ بیسیکلی جدائی نہیں بلکہ یہ ہماری ایکسپینشن ہے, کہ یعنی کہ روح جو ہماری ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. بالکل ایسے کہ جیسے چھوٹا سا پیس ہوتا ہے نا گولڈ کا, تو اس کو بیٹ کیا جاتا ہے, اس کو کوٹا جاتا ہے, کوٹنے کے بعد اس کو لیف میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا جاتا ہے. تو وہ بالکل یہی بات کرتا ہے کہ جو ہماری جو جدائی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے گولڈ کے ٹائنی پیس کو کوٹ کے لیف بنایا جاتا ہے کہ ہم جس ایریے میں جا رہا ہوں وہاں سے لے کے جس ایریے تک تم ہو, یہ پورا ایریا جو ہے یہ ہماری روح کے بیچ میں آتا ہے. تو نیکسٹ جو 2 سٹینزاز ہیں ان کے اندر اس نے وہ ایک بڑا مشہور اس کا کنسیٹ ہے, pair of
کمپسز کا کہ جس کو اس نے یوز کیا اور میں آپ کو سمجھاؤں گا. کمپس ہوتی ہے نا جس سے ہم اینگلز بناتے ہیں, سرکلز کو مطلب کہ ہم ڈرا کرتے ہیں کمپس کی مدد سے. اس کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک جو ایج ہے اس پہ اپنا پن لگی ہوتی ہے, اس ایج کو پیپر کے اندر فکس کر دیا جاتا ہے, دوسری جانب اس کے اندر پینسل ڈالی جاتی ہے اور سینٹر والا پوائنٹ جو ہے وہ فکس رہتا ہے, جو جس چیز میں پینسل ہوتی ہے نا جس مطلب کے پوائنٹ میں وہ موو کرتا ہے ایسے سرکل ڈرا ہوتا ہے اور باقی جو اینگلز ہیں ان کو ڈرا کیا جاتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اف دے بی ٹو, کہ اگر ہماری روح جو ہے وہ ہماری روحیں ایک نہیں بلکہ دو ہیں, دے آر ٹو, سو تو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ ہماری روحیں دو ہیں. ایز اسٹف ٹوئن کمپسز آر ٹو, اور یہ ہماری بالکل ایسے ہی روحیں ہیں کہ جیسے کمپس کے دو سرے ہوتے ہیں. Thy soul the fixed foot makes no show to move, but doth if the other do. تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم جو ہو وہ فکسڈ سائڈ ہو کہ جو کہ ایک جگہ پہ رہتی ہے, فکس رہتی ہے, اور میں وہ سائڈ ہوں جو کہ موو کرتی ہے, اور اگر ایک سائڈ موو کرتی ہے تو دوسری بھی اس کے ساتھ ساتھ گھومتی تو ہے نا. اینڈ دو اٹ از ان دی سینٹر سیٹ, کہ آل دو کہ ایک سائڈ جو ہے وہ سینٹر پہ رہے گی, وہ وہیں پہ رہے گی, وہ وہاں سے موو نہیں کرے گی. یٹ وین دی ادر فار ڈوتھ روم, کہ جب دوسری سائڈ جو ہے وہ دور سے گھوم کر آتی ہے, اٹ لینز اینڈ ہرکنز آفٹر اٹ اینڈ گروز اریکٹ اینڈ دیٹ کمز ہوم. اور آخر کار جب وہ سرکل مطلب کہ ڈرا ہوتا ہے, کمپلیٹ ہوتا ہے, مطلب اس کا یہ ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں جب وہ کام کمپلیٹ ہوگا, ایز دیٹ کمز ہوم, تو وہ سرکل کو مطلب کہ ڈرا کرنے کے بعد جو کمپس کا دوسرا حصہ ہے وہ واپس آ جاتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنا کام کرنے کے بعد تمہارے پاس بالکل واپس لوٹ آؤں گا. سچ ولٹ thou be to me, تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے کمپس کے فکسڈ سرے کی طرح ہو. who must like other foot obliquely run, کہ جس کو دوسرے کنارے کی طرف دوڑنا ہے, جب وہ کہیں موو کرتا ہے تو اس کی جانب لین بھی کرنا ہے. thy firmness makes my circles just, کہ تم اگر اپنی محبت میں برقرار رہو گی, تم اگر میرے ساتھ وفا کرو گی, and even when I go away, even when I move away from you because of some urgent piece of work کہ مجھے دور جانا پڑتا ہے, اور مین وائل یو اسٹے فرم, کہ تم مضبوط رہتی ہو اپنی محبت میں, اینڈ میکس می اینڈ ویئر آئی بگن, تو پھر مجھے واپس تمہارے پاس لوٹنا ہوگا. آئی ہیو ٹو ریٹرن, کیونکہ کمپس کا جو دوسرا جوڑا ہوتا ہے آپ اس سے جتنے سرکلز مرضی ڈرا کروا لیں, مطلب کہ جتنا کام مرضی لے لیں, آخر میں جب آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے تو آپ اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے. تو یہ اس نے کنسیٹ ایک فار فیچڈ سملی جو ہے اس کو ایکسٹینڈڈ میٹافر کے طور پہ یوز کیا ہے آف دا لو, اور یہ مشہور ہے کافی, اس پہ کوسچنس بھی آ جاتے ہیں کہ یہ کون سی پوئم میں پوچھا گیا ہے. تو اٹ از اے ویلیڈکشن فاربیڈنگ مورننگ پوئم ہے, جس کے اندر اس نے پیئر آف کمپسز کا کنسیٹ جو ہے اس کو یوز کیا ہے. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو موو آن ٹو دی نیکسٹ پوئم, اے ویلیڈکشن فاربیڈنگ ویپنگ. ویلیڈکشن اگین جدائی ہے, اور اس میں وہ فاربڈ کر رہا ہے اپنی لور کو فرام ویپنگ, کہ رونا نہیں ہے, جدائی پہ رونا نہیں ہے. ویلیڈکشن فاربیڈنگ مورننگ میں ہمیں شروع میں یہ لگتا ہے کہ شاعر چاہتا ہے کہ ہم روئیں, یعنی کہ لورز جو ہیں وہ اپنے ڈپارچر میں روئیں, لیکن جو اینڈ ہے ہر ایک اسٹینزا کا, وہ اینڈ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اپنی محبوب کو رونے سے, جدائی کے غم میں رونے سے منع کرتا ہے. Let me pour forth my tears before thy face whilst I stay here, for thy face coins them, and thy stamps they bear, and by this mintage they are something worth, for thus they be pregnant of thee. تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے آنسو بہانے دو تمہاری موجودگی میں, کیونکہ تمہاری موجودگی میں, تمہاری پریزنس کے اندر جو آنسو بہیں گے, ان آنسوؤں کے اوپر تمہارا ٹھپا لگا ہوگا, تمہاری اسٹیمپ لگی ہوگی, بالکل ایسے ہی کہ جیسے لوہے کا ایک پیس ہوتا ہے, اس کے اوپر بادشاہ کی اسٹیمپ لگتی ہے تو اس کی ویلیو بن جاتی ہے, کرنسی بن جاتا ہے نا وہ, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل ایسے ہی میرے جو آنسو ہیں جب وہ تمہاری پریزنس میں بہیں گے تو اس کے اوپر تمہاری جو امیج ہے, تمہاری اسٹیمپ لگی ہوگی, تو پھر میرے آنسو جو کہ آن دی ادر ہینڈ ویلیو لیس ہیں, انسگنیفیکنٹ ہیں, دے ول گین سم ویلیو بیکاز دے ول
carry you and you are my beloved and you are my world. تو پھر یہ جو tears ہیں ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے. Fruits of much grief they are, emblems of woe, when a tear falls, that thou falls which it bore. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہیں، یہ آنسو جو ہیں یہ تمہارے اور میری لو کے یہ جو سمبلز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں تمہارا چہرہ نقش ہے، تو اس وجہ سے یہ تمہارے ساتھ مطلب کہ گر رہے ہیں، تمہارے لیے گر رہے ہیں. اور when a tear falls that thou falls which it bore. تو جب ایک آنسو گرتا ہے میری آنکھ سے تو اس کے ساتھ تم بھی گرتی ہو، کیونکہ تم بھی تو میری آنکھوں میں محفوظ ہو. So thou and I are nothing then when one when on a diverse shore. تو وہ یہ کہتا ہے کہ when any of my tear falls you also fall with it because it bears your image. کہ وہ جو تمہارا امیج ہے وہ بھی میری آنکھوں سے مطلب کہ گرتا ہے. So when we are away from each other we become entirely valueless and lose our entity. کہ وہ جو آنسو ہیں جب وہ نیچے گرتے ہیں تو ان میں سے تمہارا امیج ختم ہو جاتا ہے اور ان ٹیئرز کی ورتھ جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا we should not weep. On a round ball a workman that hath copies by can lay an Europe and Africa and an Asia. کہ ایک سادہ پیپر ہو ایک ورک مین کے پاس، ایک ایسا ورک مین جو کہ نقشہ بنانا جانتا ہو، تو وہ اس پیپر کو ویلیو دے سکتا ہے، اس کے اوپر یورپ، افریقہ، ایشیا کا نقشہ بنا. اب یہاں سے ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے کہ اس کو جیوگرافی کا نالج اور اس کے اندر انٹرسٹ جو تھا وہ کافی تھا. اینڈ کوئکلی میک دیٹ وچ واز نتھنگ ایٹ آل. تو ایک چیز جو کہ ایمپٹی پیپر تھا، جو کہ ویلیو لیس تھا، تو اس سے وہ چیز ویلیو والی چیز بنا سکتا ہے وہ شخص. So doth each tear which thee doth wear. تو وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے جو ایک ایک آنسو ہیں وہ بھی بالکل ایسے ہی ویلیو بنا سکتے ہیں جب تم ان کو بہاؤ گی. A globe ye world by that impression grow till thy tears mix with mine do overflow. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ہے، چھوٹی سی دنیا ہے، اور اس میں جب تمہارے آنسو اور میرے آنسو مل کر بہیں گے تو یہ اوور فلو کر دیں گے، یعنی کہ پوری دنیا کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائیں گے. دس ورلڈ مائنڈ ڈو اوور فلو دس ورلڈ، کہ یہ پوری دنیا کے اندر ایک سیلاب آ جائے گا. اب یہاں پہ ایک فگر آف سپیچ کا یوز کیا گیا ہے، اور یہ فگر آف سپیچ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائپربلی، HYPERBOLE. ہائپربلی، ہائپربلی کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کرنا. وہ ایگزیجریٹ کر رہا ہے کہ جب تمہارے اور میرے آنسو مل کر مطلب کہ بہیں گے تو پوری دنیا میں طوفان آ جائے گا. بائی واٹرز سینٹ فرام دی اینڈ مائی ہیون ڈیزالوز. سو کہ تمہاری آنکھوں سے بہنے والا جو آنسو ہے وہ پوری اور میری آنکھوں سے بہنے والا جو آنسو ہے وہ پوری دنیا کو ڈیزالو کر دے گا. او مور دین مون ڈرون not up seas to drown me in thy sphere. Weep me not dead in thine arms, but forbear to teach the sea what it may do too soon. Let not the winds یہاں تک ہم اس کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں. تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تم مون کا کردار ادا نہ کر. مون آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ سی کے واٹر کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتا ہے، جب وہ اٹریکٹ کرتا ہے تو واٹر ایکسپینڈ کر جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری جو آنسو ہیں وہ بھی سمندر کے پانی میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں. اور وہ چونکہ جب یہ نظم لکھ رہا تھا تو ہی واز آن سی جرنی، سفر پہ تھا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم بھی سمندر کے پانی میں اضافے کا باعث بن رہی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے آنسوؤں کی وجہ سے میری کشتی جو ہے وہ سمندر میں ڈوب جائے اور میں ڈوب کے مر جاؤں. کہ ویپ می ناٹ ڈیڈ، کہ میرے لیے اتنا نہ رو کہ میں تمہارے رونے کی وجہ سے میری موت ہو جائے. لیٹ ناٹ دا ونڈز ایگزامپل فائن ٹو ڈو مور ہارم دین اٹ purposes, since thou and I sigh one another's breath. Whoever sighs more is cruelest and hates the other's death. تو یہ کہتا ہے کہ تم آہیں نہ بھرو، سسکیاں نہ بھرو. کیونکہ وہ کہتا ہے تمہاری اور میری روح ایک ہے، تمہاری اور میرے حصے کی جو ہوا ہے وہ ایک ہی ہے. تو جب تم سسکیاں لے رہی ہو تو تم لمبی سانسیں بھر رہی ہو، اور وہ جو تمہاری لمبی سانسیں ہیں وہ میری سانسیں کھینچ رہی ہیں آہستہ آہستہ. تو لہٰذا اور یہ جو تمہاری لمبی سانسیں ہیں، گہری سانسیں ہیں، یہ ہواؤں کو طوفان کا پیغام دے سکتی ہیں، اور سمندر کے اندر طوفان آئے گا، اس سے پھر میری کشتی ڈوبنے کا خطرہ ہے. تو لہٰذا
یو شوڈ ناٹ بی ویپنگ اینڈ یو شوڈ ناٹ بی سائنگ. ٹھیک، شروع میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ٹیئرس کو بہت ویلیو کر رہا ہے، لیکن چونکہ پوئم کا ٹائٹل کیا ہے، ویلیڈکشن فاربیڈنگ ویپنگ، کی رونے سے منع کرنا نا. ٹھیک ہے، تو وہ منع کرتا ہے کہ رونا نہیں ہے، کیونکہ رونے سے طوفان آ جائے گا پوری دنیا میں، اور وہ جو طوفان ہے وہ جو اس کا لور ہے یعنی کہ جان ڈن جو ہے، تو اس کی ڈیتھ کا باعث بن سکتا ہے. نیکسٹ پوئم ہے لوز انفینٹنس. تو لو پوئمز ہم 3-4 ڈسکس کر چکے ہیں. اب لوز انفینٹنس کا ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس کی چونکہ ایکسپلانیشن ظاہر ہے ساری پوئمز کی اویلیبل ہے، 2-3 کو تو میں نے ڈسکس کر، اس کی ایکسپلانیشن جو ہے وہ اویلیبل تو ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھی ہوئی ہے نیچے، تو اس کو آپ خود پڑھ لیجئے گا بیٹر، کیونکہ 3 سے 4 جو لو پوئمز ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. تو اب اور زیادہ ٹائم جو ہے وہ اس پہ لگانا، کیونکہ اسی لیکچر کے اندر ہمیں ملٹن والا چیپٹر جو ہے اس کو بھی کور کرنا ہے. تو ہولی سونٹس میں سب سے پہلے thou hast made me and shall thy work decay، اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ ہولی سونٹ ہے، یعنی کہ لو آف دا گاڈ جو ہے اس میں لکھا گیا ہے. تو thou hast made me shall thy work decay، thou hast made me shall thy work repair me now, for now mine end doth haste. کہ اے اللہ تعالیٰ، ڈیئر گاڈ، since you have created me and I am your work, I am your creation and I am decaying. decaying سے مراد کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ختم ہوتا جا رہا ہوں، گھلتا جا رہا ہوں، کہ میرا جو اینڈ ہے، میری موت مجھے نظر آ رہی ہے. یہ اس نے سونٹ جب لکھا تو وہ یقیناً بیمار ہوگا، بیماری کی حالت میں اس نے لکھا. تو وہ یہ کہتا ہے ریپیئر می ناؤ، کہ مجھے ہیلتھ دو، مجھے ریپیئر کرو. فار ناؤ مائن اینڈ ڈوتھ ہیسٹ، کہ مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ میرا جو اختتام ہے وہ اب نزدیک آ پہنچا ہے. I run to death and death meets me fast، کہ I am running towards my death and my death is running towards me، کہ میں اپنی موت کی جانب تیزی سے بھاگتا جا رہا ہوں، اور مجھے یہی دکھائی دیتا ہے کہ موت بھی بھاگتی ہوئی میری جانب آ رہی ہے. And all my players are like yesterday، I dare not move my dim eyes anyway. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو میری زندگی میں پلیئرز تھے، جو خوشیاں تھیں، اٹ سیمز ایز اف کہ وہ تو کل کی بات ہے. آج جو ہے، ناؤ ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ آئی فیل دیٹ دا ڈیتھ اٹ از اپون می اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک اوے مائی لائف اینی مومنٹ. تو یہ کہتا ہے آئی ڈیئر ناٹ موو مائی ٹائم آئیز اینی وے. تو وہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ فکس ہو چکی ہیں ایک جگہ پہ، اور یہ جو ڈسپیئرڈ مایوس قسم کی آنکھیں ہیں میری، یہ اپنی فکس جگہ سے ہل نہیں رہیں. ڈسپیئر بیہائنڈ اینڈ ڈیتھ بفور ڈوتھ کاسٹ، کہ ایک تو جو مایوسی ہے، ڈسپیئر بیہائنڈ، کس چیز پہ مایوسی ہے؟ سنفل پاسٹ پہ مایوسی ہے، کہ جو زندگی گزاری ہے وہ تو گناہ کی زندگی گزاری ہے، تو اس پہ تو ویسے مایوسی ہے. اینڈ ڈیتھ بفور ڈوتھ کاسٹ، اور آگے جو نظر آ رہا ہے وہ آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ موت نظر آ رہی ہے. سچ ٹیرر اینڈ مائی فیبل فلیش ڈوتھ ویسٹ، کہ یہ جو خوف ہے، اس خوف کی وجہ سے جو میرا کمزور جسم ہے وہ ضائع ہوتا جا رہا ہے. بائی سن ان اٹ وچ اٹ ٹورڈز ہیل ڈوتھ ویٹ، اور چونکہ میں گناہ گار ہوں، میں سنر ہوں، تو وٹ آئی فیل از دیٹ دا ہیل اٹ از ویٹنگ فار می، اونلی thou art above and when towards thee. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم گاڈ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ اوپر ہیں، آپ اس چیز سے اوپر ہیں، اور یو کین سیو می، یو کین سیو مائی سول، یو کین forgive my sins. By thy leave I can look, I rise again. By thy leave کہ if you permit, if you allow me, if you look at me and if you forgive me, تو I can rise again. تو وہ کہتا ہے کہ آپ if you allow me، آپ اگر مجھے اجازت دیں، آپ کو دیکھ کر، کہ when I look above toward you، جب میں آپ کی جانب دیکھتا ہوں تو پھر I rise again، کہ مجھے حوصلہ ہوتا ہے، مجھے ہمت ہوتی ہے. But our old subtle foe so tempts me، old subtle foe کہ جو ازل سے ہمارا دشمن ہے، ہم سے مراد پوری انسانیت کا دشمن ہے، اور پوری انسانیت کا دشمن کون ہے؟ شیطان، لوسیفر. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بٹ آور اولڈ سٹل فو سو ٹیمپس می، کہ
کہ وہ مجھے ٹیمپٹ کرتا ہے، وہ مجھے کھینچتا ہے اپنی جانب. جو ایول ویز ہیں نا نیچرلی، اف یو ٹاک اباؤٹ اٹ، تو جو ایول ویز ہوتے ہیں، ایول ویز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی رائٹ فل پاتھ. کے جو سچائی کا رستہ ہے اس کی نسبت برائی کا رستہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو شیطان جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے اپنی جانب، وہ اپنی جانب کھینچتا ہے. دیٹ ناٹ 1 hour آئی کین مائی سیلف سسٹین. تو وہ کہتا ہے کہ 1 گھنٹہ بھی میں اپنے آپ کو شیطان کی جانب کھینچنے سے روک نہیں سکتا. تائی گریس میں ونگ می ٹو پریونٹ ہز آرٹ اینڈ داؤ لائک ایڈمنڈ ڈرا مائن آئرن ہارٹ. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی نظر کرم ہو، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کی نظر کرم ہو، اگر آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ مجھے میرے ہارٹ کو پریونٹ کر سکتے ہیں شیطان کی جانب اٹریکٹ ہونے سے، اور آپ چاہیں تو میرے ہارٹ کو، میرے دل کو اپنی جانب کھینچ سکتے ہیں. اینڈ داؤ لائک ایڈمنڈ ڈرا مائن آئرن ہارٹ، کہ آپ ایک میگنیٹ کی طرح میرے ہارٹ کو، جیسے کہ ایک میگنیٹ آئرن کے پیس کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتا ہے، بالکل ایسے ہی آپ اپنے جانب میرے ہارٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہولی سونٹ تھا کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے بات. اگین اسٹائل آپ دیکھیں نا تو اسٹائل اس کا وہی ہے، مطلب کنورسیشنل ہے، کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے. تو ڈیتھ بی ناٹ پراؤڈ نیکسٹ سونٹ ہے. تو ڈیتھ بی ناٹ پراؤڈ اگین جو ہے اٹ از ہولی سونٹ. ہولی سونٹ یعنی کہ ریلیجیس نیچر کا ہے. اس میں ڈیتھ کو جو ہے وہ جان ڈن نے ایڈریس کیا ہے. آبویسلی اب آپ دیکھیں نا کہ ڈیتھ کو مطلب کہ پرسونیفائی کیا گیا ہے، اس کو ہیومن کوالٹیز دی گئی ہیں، اور وہی جو اسٹائل ہے اس کا کنورسیشنل اسٹائل، کہ جس میں وہ ایسے لگتا ہے کہ پوئم جو ہے وہ ایسے لکھ رہا ہے کہ جیسے اگلے بندے سے گفتگو کر رہا ہے. تو اسی اسٹائل کے اندر یہ والی پوئم جو ہے یہ بھی لکھی گئی ہے. تو یہ کہتا ہے ڈیتھ بی ناٹ پراؤڈ داؤ سم ہیو کالڈ دی مائٹی اینڈ ڈریڈفل، کہ تمہیں اپنے آپ کو اپنے آپ پہ پراؤڈ ہونے کی ضرورت نہیں، کہ حالانکہ کچھ لوگوں نے تمہیں مائٹی اینڈ ڈریڈفل یقیناً کہا ہے. فار داؤ آرٹ ناٹ سو. تو اکارڈنگ ٹو جان ڈن، ڈیتھ جو ہے وہ کوئی نہ تو زیادہ مائٹی ڈریڈفل ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم کوئی اتنی ڈریڈفل اور مطلب کہ ڈراؤنی قسم کی چیز نہیں ہو. فار دوز ہوم thou thinks thou dost overthrow die not poor death. تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم جن لوگوں کو سمجھتی ہو کہ تم نے جن کو مار دیا ہے، جن کو تم نے اگلی دنیا میں پہنچا دیا ہے، کہ وہ لوگ مر گئے ہیں، ان کا وجود ختم ہو گیا. تو جان ڈن کے مطابق کہ ان لوگوں کا وجود ختم نہیں ہوتا، وہ لوگ حقیقت میں جو ہے وہ مرتے نہیں ہیں. اور یٹ کینسٹ thou kill me. تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم نہ تو ان لوگوں کو مار سکتی ہو کہ جن کی تم نے جان لی ہے، اور نہ ہی تم جو ہے وہ مجھے مار سکتی ہو. فرام ریسٹ اینڈ سلیپ وچ بٹ thy pictures be، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ریسٹ جو ہے آرام، اور سلیپ جو ہے بٹ thy pictures be much pleasure، کہ جو تمہاری جو نیند تم دو جو کہ مہیا کرتی ہو، کہ ریسٹ میں بھی، آرام کرنے میں بھی سکون ہے، اس میں بھی پلیئر ہے، لیکن جو موت میں پلیئر ہے، جو اس میں سکون ہے، وہ زیادہ سکون ہے، کیونکہ وہ آپ زیادہ دیر کے لیے آرام کر سکتے ہیں. اینڈ دین فرام thee much more must flow اینڈ soon our best men with thee do go. تو یہ کہتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جنرل بات ہوتی ہے نا، جنرل محاورہ ہوتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو جلدی موت آ جاتی ہے، ان کی لائف شارٹ ہوتی ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ تمہارے ساتھ جلدی جانا پسند کرتے ہیں. ریسٹ آف their bones and souls ڈلیوری، اور جو ان کی بونز یعنی کہ جو ان کی ہڈیاں ہیں وہ قبر میں لیٹتی ہیں، اور وہاں پہ وہ لوگ جا کے آرام کرتے ہیں. they spend their time in layer. باڈیز جو ہیں ان کی وہ تو مطلب گریو میں چلی جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ، لیکن جو ان کی روح ہے وہ اس باڈی سے لبریٹ ہو جاتی ہے، اس جسم کی قید سے جو ہے وہ روح آزاد ہو جاتی ہے. thou art slave to fate, chance, kings and desperate men. وہ یہ کہتے ہیں کہ تم موت جو ہو تم آزاد نہیں ہو، تمہیں آزادی حاصل نہیں ہے، کہ تم ایسے ہی کسی کو نہیں آ سکتی، بلکہ یو آر سلیو.
کہ تم غلام ہو. تم کس چیز کی غلام ہو؟ یو آر سلیو ٹو فیٹ. نمبر 1 پہ تم جو ہے وہ قسمت کی غلام ہو، کہ جب انسان کی موت لکھی ہے، جو کچھ اس کی قسمت میں لکھا ہے، تو اسی وقت ہی تم اس انسان کو ٹچ کر سکتی ہو، ادروائز تم اس کو ٹچ نہیں کر سکتی. دوسری چیز چانس. چانس کا مطلب کہ ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ جب ہوتا ہے تو تم اس حادثے کی محتاج ہو، اور اس حادثے کے نتیجے میں تم کسی کی جان لے سکتی ہو، ورنہ تمہارا اختیار جو ہے وہ نہیں ہے. کنگز. اس کے علاوہ تم موت کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم بادشاہوں کی محتاج. بادشاہوں کی کیسے محتاج ہے کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں، جو ظالم بادشاہ ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے لوگوں کی جان لیتے ہیں، لوگوں کی مرڈر کے وہ آرڈرز جاری کرتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ تم محتاج ہو بادشاہوں کی، تم محتاج ہو فیٹ کی، تم محتاج ہو چانس کی. اینڈ ڈیسپریٹ مین کے بے صبرے لوگ، کہ جن سے حوصلہ نہیں ہوتا، جو کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لیتے ہیں. اینڈ ڈوز ود پوائزن وار اینڈ سکنس ڈویل. کہ اور اس کے علاوہ تمہاری جو رہائش ہے، یا جو تمہارا رہنا ہے، یا جو جن چیزوں کو تم پسند کرتی ہو کہ جس کے نتیجے میں تمہارا کاروبار چلتا ہے، وہ نمبر 1 پہ کیا ہے؟ پوائزن. کہ وہ لوگ جو کہ خودکشی کرتے ہیں، جو کہ زہر کھا لیتے ہیں. وار. اس کے علاوہ تمہیں جنگ کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جنگ ہوگی تو لوگ مریں گے. اینڈ سکنس ڈیویل. اور تم انتظار کرتی ہو کہ کب جو ہے وہ بیماری پھیلے گی، کیونکہ یہ وہی تھی کہ جس میں بیماریاں پھیلتی تھیں، اور اس کے نتیجے میں لوگ جو تھے وہ وبا کی بیماریوں سے مر جاتے تھے. اینڈ پاپی اور چارمز کین میک اس سلیپ ایز ویل. تو وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا جو مطلب کہ موت کا آنا ہے، اٹ از ایکولنٹ ٹو سلیپ. کیونکہ اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی اینڈ اکارڈنگ ٹو اسلام ایز ویل، دیر از اے لائف آفٹر ڈیتھ. کہ ڈیتھ کے بعد ایک اور زندگی ہے. تو ڈیتھ از اے ٹیمپریری اینڈ اٹ از ایکولنٹ ٹو سلیپ. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں چونکہ ڈیتھ از ایکولنٹ ٹو سلیپ، تو یہ کہتے ہیں کہ سلیپ جو ہے وہ تو نشہ کرنے سے بھی آ جاتی ہے، یا جادو کی وجہ سے جو ہے وہ بھی نیند آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو نیند ہے وہ تمہاری نیند سے زیادہ اچھی ہے. اینڈ بیٹر دین thy stroke why swell thou then. کہ ان کی جو نیند ہے وہ تمہارا یہ جو حملہ ہے اس سے زیادہ اچھی ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ why swells thou then، کہ تمہیں کس چیز پہ فخر ہے پھر، کہ تم کس چیز کے فخر سے پھولی ہوئی ہو، تمہیں کس چیز کا غرور کس چیز کا ہے. ون شارٹ سلیپ پاس وی ویک ایٹرنلی. ون شارٹ سلیپ پاس. کہ یہ جو تمہاری موت کے نتیجے میں جو زندگی ختم ہوگی ہماری، وہ تو تھوڑے سے عرصے کے لیے ہے، بالکل بالکل تھوڑا سا عرصہ ہوگا. اور جب وہ عرصہ مطلب کہ ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم دوبارہ جاگ جائیں گے. وی ویک ایٹرنلی. اور ہم ہمیشہ کے لیے جاگ جائیں گے. اینڈ ڈیتھ شیل بی نو مور. اور جب ہم ہمیشہ کے لیے جاگیں گے، جب ایٹرنل لائف ہمیں ملے گی، جب ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ڈیتھ شیل بی نو مور. کہ پھر موت نہیں آئے گی، پھر موت تو آئے گی نہیں. ڈیتھ داؤ شیلٹ ڈائی. اور یہ وہ ٹائم ہوگا کہ جب ہمیں اٹرنل لائف ملے گی تو ڈیتھ ختم ہو جائے گی، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا. اینڈ یو ول نیور ویک اپ اگین. اور تم پھر دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا تمہیں اپنے آپ پہ فخر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ اگین ریلیجیس نیچر کا سونیٹ ہے، جس میں جو ریلیجیس اس کا بلیف ہے آن لائف آفٹر ڈیتھ، وہ اس کو کنفرم کرتا ہے، اور جو اس کے ریڈرز ہیں ان کے اندر بھی اس کو وہ ری انفورس کرتا ہے دا بلیف آن لائف آفٹر ڈیتھ آف ہز ریڈرز. ٹھیک ہے. تو ایکسپلینیشن نیچے لکھی ہوئی ہے، اگر مزید آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو یہاں سے آپ بعد میں آرام سے پڑھ سکتے ہیں بک سے. ناؤ وی آر گوئنگ آن ٹو یونٹ نمبر 6، دیٹ از جان ملٹن. اینڈ ان جان ملٹن فرسٹ آف آل وی ول لک ایٹ دی انٹروڈکشن. تھینکفلی اٹ از اے شارٹ یونٹ، شارٹ ہے، 6-7 پیجز پہ مشتمل ہے. اس میں ہم ایج آف ملٹن فرسٹ آف آل ڈسکس کریں گے، پھر ہم ملٹن کو ایز اے پوئٹ دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ پیراڈائز لاسٹ ایز این ایپک، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اس کی کیا اہمیت کیا ہے انگلش لٹریچر کے اندر. آفٹر دیٹ وی ول لک ایٹ دا اسٹائلسٹک فیچرس آف پیراڈائز لاسٹ، کہ اس کو جو لکھنے کا انداز ہے، تو اس کے بیچ میں جان ملٹن نے کون کون سے فیچرز جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے امپلائی کیا ہے، ان کو یوز کیا ہے. اور جو آخری پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا پورٹریل آف سیٹن،
کہ شیطان جو ہے اس کی نمائندگی پیراڈائز لاسٹ کے اندر کس انداز میں کی گئی ہے، سیٹن کو جو ہے وہ کیسے پریزنٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو آبجیکٹیوز اس کے دیکھ لیں. فرسٹ آف آل یو ول ہیو اے نو ہاؤ اباؤٹ دا بایوگرافیکل اکاؤنٹ آف جان ملٹن، کہ آپ کو جان ملٹن کی بایوگرافی کے بارے میں کچھ پتہ چلے گا. یو ول بی ایبل ٹو کمنٹ آن سم آف ہز میجر ورکس، کہ آپ کو کچھ جان ملٹن کے جو میجر ورکس ہیں ان کے بارے میں نو ہاؤ دی جائے گی. ڈسکرائب ملٹنز ایج ایز ہائیلی کریٹیکل ٹرانزیشنل اینڈ ری ڈیفائننگ پیریڈ ان دا ہسٹری آف لٹریچر، ایج آف ملٹن کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. ڈسکس ملٹن ایز اے پوئٹ، ایز اے پوئٹ ہم ملٹن کو دیکھیں گے اور اس کی پوئٹری کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ وٹ میکس ہز پوئٹری ریمارکیبل اینڈ ڈفرینٹ فرام دی ادر پوئٹس. ڈسکرائب ڈیفائننگ فیچرز آف دا پیراڈائز لاسٹ ایز دا کلاسیکل ایپک. ایپک کی فارم میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ایپک تھی وہ مطلب کہ پہلی ایپک جو تھی وہ تھی بیوولف. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسپینسر نے فیری کوئن جو ہے اس کو ایپک کی فارم میں لکھا، اور اس کے بعد اسی ٹریڈیشن کو کیری کیا گیا آگے، اور جان ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ جو لکھی. تو یہ ایک ٹرو جو ایپک ہے وہ ہے. تو ہائی لائٹ اسٹائلسٹک فیچرز آف دی پیراڈائز لاسٹ. اسٹائلسٹک فیچرز آپ دیکھیں گے پیراڈائز لاسٹ کے. کریٹیکلی اسیس پیراڈائز لاسٹ ایز ریفلیکشن آف پوئٹس ریولوشنری پوئٹک پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس آئیڈیالوجیز. جان ملٹن جو تھا یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پیورٹن تھا. پیورٹنز جو تھے یہ ایکسٹریم پروٹیسٹنٹس تھے، اور انہوں نے جب یہ مطلب گورنمنٹ میں آئے ان 1648 ٹو 1660، تو انہوں نے ہر قسم کے جو لیئر ایکٹیویٹیز تھیں ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی، بین کر دیا تھا. سچویٹ دی گریٹ ایپک پوئم ان اٹس پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس کانٹیکس. تو آپ اس نظم کو اس ایج کے جو پولیٹیکل اور ریلیجیس کانٹیکسٹ ہے، آلریڈی آپ اس سے واقف ہیں کہ جو رفٹ چل رہی تھی بٹوین دا پروٹیسٹنٹس اینڈ رومن کیتھولکس، اس سے آپ آلریڈی اچھے طریقے سے واقف ہیں. ہسٹری آف لٹریچر آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، اس کی ورک شاپ آپ کی میرے خیال سے ہو چکی ہے، تو یو ول نو. دین کریٹیکلی ایویلیویٹ کریکٹر پورٹریل آف سیٹن ان دا پوئم، کہ سیٹن کا جو کردار ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. پیراڈائز لاسٹ کے اندر جو سب سے سگنیفیکنٹ کریکٹر ہے وہ ایڈم نہیں ہے، بلکہ وہ سیٹن کا کریکٹر ہے، جو کہ زیادہ سگنیفیکنس رکھتا ہے پوری بک کے اندر، کیونکہ سیٹن کو بڑے ہی گرینڈ سٹائل میں جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا ہے، کہ ہمیں ایسے دکھائی دیتا ہے کہ سیٹن جو ہے ہی از دی ایکچوئل ہیرو دیٹ جان ملٹن وشز ٹو پریزنٹ. تو انٹرو ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ باقی ہمیں چیپٹر جو تھے ان کو لائن بائی لائن پڑھا، اس کی ریڈنگ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی ڈسکشن کی. تو بالکل ایسے ہی ہم اس یونٹ کو بھی انشاءاللہ ہماری ٹرائی ہوگی کہ یہ اس لیکچر کے اندر کمپلیٹ ہو. تو جان ملٹن ون آف دا موسٹ پرومیننٹ اینڈ ہائیلی اکلیمڈ انگلش پوئٹ. پیریوسمسٹ واز بورن ان لنڈن December 9, 1608، کہ 1608 کے اندر جان ملٹن کی پیدائش ہوئی. اچھا، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیوں جو ہے وہ ہر ایک پوئٹ کی ڈیٹ آف برتھ بتائی جاتی ہے. وہ اس وجہ سے بتائی جاتی ہے کیونکہ کمپیٹیٹیو ایگزامز جو ہوتے ہیں نا، کمپیٹیٹیو ایگزامز کے اندر اس ٹائپ کے کوسچن پوچھے جاتے ہیں کہ کون سا پوئٹ کون سے ایئرس میں پیدا ہوا تھا، کیونکہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں، تو ایم سی کیوز آبویسلی پھر اسی نیچر کے ہوں گے نا. تو اس وجہ سے پھر آپ لوگوں نے یہ ڈیٹس جو ہوتی ہیں ان کو یاد رکھنا ہوتا ہے. ملٹن exhibited a unique love for learning, and during the childhood period of his life, which he certainly inherited from his father, who had a great literary taste as well as repute of a gentleman of the London. کہ اس کے والد جو تھے ان کی ایک اچھی ریپوٹیشن تھی، ان کا اچھا ایک لٹری ٹیسٹ تھا، اور he was known as the gentleman in the London، اور اس چیز کو پھر ملٹن نے اپنے فادر سے انہیرٹ کیا. نام جو تھا جان ملٹن تھا، اور بائی برتھ ہی واز کیتھولک، لیکن بعد میں پروٹیسٹنٹ فیتھ جو تھا اس کو امبریس کیا. کانسیکوینٹلی ہی واز ڈس اونڈ بائی ملٹنز گرینڈ فادر ہو واز اے اسٹانچ کیتھولک. تو ملٹن کے فادر کو ڈس اون کر دیا ملٹن کے دادا نے، کیونکہ وہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو رفٹ تھی
فرقوں کی نا، اب آپ اپنی کنٹری میں ہی اگر فرقوں کی رفٹ دیکھیں تو وہ آپ دیکھیں کہ لوگ کس حد تک پہنچ جاتے ہیں نا. تو اب اس ایج میں آپ دیکھیں کہ جو فیملیز تھیں ان کو ریلیجن کی وجہ سے آپس میں جدا ہو رہی تھیں، لوگوں کو بادشاہوں کی جانب سے بیہیڈ کیا جا رہا تھا. اور جو جان ڈن کے ساتھ ہوا کہ اس کے ریلیجیس فیتھ کی وجہ سے نہ تو اس کو کیمبرج یونیورسٹی نے ڈگری دی اور نہ ہی اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے ڈگری دی. تو ریلیجیس پرسیکیوشن جو تھی وہ تو اس ایج میں اپنے عروج پہ تھی، اور ریلیجیس باعث جو ہے، اور لوگ ہر چیز کے اوپر فوقیت دیتے ہیں اپنے فیتھ کو، اپنے ایمان کو. تو اٹ واز ملٹنس فادر who was credited for providing congenial environment to Milton, which was not only conducive to learning but also developed his faculties of logic and reasoning. So he greatly influenced perceptive and impressionistic mind of young Milton, who was deeply interested in the great scholarly works of ancient and modern times. جان ملٹن جو تھا شروع سے ہی واز این انڈیویجول، ایک اس قسم کا شخص تھا کہ جس کو لٹریچر میں لرننگ میں دلچسپی تھی. ٹھیک ہے، تو اینشینٹ جو ورکس ہیں اینشینٹ اسکالرس کے، اس کے اندر جان ملٹن نے کافی زیادہ دلچسپی شو کی. تو رائٹ فرام ہز چائلڈہڈ اٹ واز ایویڈینٹ کہ یہ بات ثابت تھی، یہ بات واضح تھی کہ ملٹن جو ہے ہی از ڈیسٹن ٹو اکمپلش گریٹ تھنگس، کہ یہ زندگی میں بڑی چیزیں جو ہیں ان کو حاصل کرے گا. سو ملٹن واز فارچونیٹ، کہ خوش قسمت تھا کہ ہز فادر انسٹلڈ ان ہم یونیک لو فار لرننگ، کہ اس کے والد نے اس کے اندر انسٹال کیا جو محبت تھی لرننگ کی، وہ وچ واز فردر ریفائنڈ اینڈ اسٹرینتھنڈ when he studied works produced in Greek, Latin and Hebrew, and thus developed an acumen for both classical and modern literature. کہ ایک تو اس کے والد کی جانب سے اس کو یہ چیز ملی کہ اس کے والد چونکہ خود لٹریچر میں اور آرٹ میں انٹرسٹ رکھتے تھے، دلچسپی رکھتے تھے، تو وہی چیز جان ملٹن نے اپنے فادر جان ملٹن سینئر سے انہیرٹ کی. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ جب اس کے پاس مختلف لینگویجز کا نالج آیا، یعنی کہ لیٹن لینگویج اس نے پڑھنا سیکھ لی، گریک لینگویج اس نے پڑھنا سیکھ لی، اس کے علاوہ ہیبریو جو لینگویج ہے جو کہ جیوز کی لینگویج ہے، اولڈ ہیبریو، اس کو اس نے پڑھنا سیکھ لیا. تو اس کے بعد جو مطلب کہ کلاسیکل اور ماڈرن لٹریچر تھے، اس کی انڈرسٹینڈنگ جان ملٹن کی کافی ڈیپ ہوگی اور کافی اچھی ہوگی. سو ہی ہیڈ اے گریٹ فونڈنس فار ہز predecessor Edmund Spencer and studies his work diligently. اب آپ دیکھیں کہ جان ملٹن جو تھا ہی واز فونڈ آف ایڈمنڈ اسپینسر، ایڈمنڈ اسپینسر کو وہ پسند کرتا تھا، اور ایڈمنڈ اسپینسر کے ورکس کو اس نے بڑی ہی گہرے انداز میں مطالعہ کیا. اب اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایڈمنڈ اسپینسر کا انفلوئنس ہے، اس کا اثر ہے جان ملٹن کی لائف پہ. دی ایکسٹینسو ایکسپوجر to the works of literary classics not only satisfied his intellectual quest but also provided him great poetic ideas. اب یہ جو ایکسٹینسو ریڈنگ تھی اس کی، ایکسٹینسو ریڈنگ مطلب کہ کس کی، لٹری کلاسکس کی نا. کلاسکس میں اب لیٹن رائٹر بھی شامل تھے، اس میں گریک رائٹر بھی شامل تھے، اس میں ایڈمنڈ اسپینسر بھی تھا، اور اس میں ایڈمنڈ اسپینسر سے پہلے آنے والے پوئٹ جو تھے وہ بھی شامل تھے. ٹھیک ہے، تو ان سارے پوئٹس کا جو اس نے مطالعہ کیا تو اس سے جان ملٹن کو جو پوئٹک آئیڈیاز ہیں وہ اس کے مائنڈ میں ڈیولپ ہونا شروع ہوئے. تو ملٹنز انیشیل ایکسپیریمنٹیشن آف کمپوزنگ ورس واز ان بوتھ انگلش اینڈ لیٹن. کہ اوریجنل جو اس نے کام شروع کیا، جو اس نے لٹریچر کی فیلڈ میں اپنے کام کا جب آغاز کیا، تو اس نے دونوں لینگویجز کے اندر لکھنا شروع کیا، کہ بیکاز ہی واز ویل ورسڈ ان لیٹن لینگویج، لاطینی زبان میں وہ ایکسپرٹ تھا، تو اس وجہ سے لیٹن میں بھی اس نے لکھنا شروع کیا، اور انگلش چونکہ نیٹو ٹنگ تھی، مدر ٹنگ تھی، تو انگلش لینگویج کے اندر بھی اس نے لکھنا شروع کیا. ہی واز گریٹلی اپریشیٹیڈ فار ایگزیبٹنگ ریمارکیبل اسکل ان لیٹن، کہ لیٹن زبان کے اندر جو اس کی رائٹنگز ہیں ان کو گریٹلی اپریشیٹ کیا گیا، کہ اس کا جو اسکل تھا، جو اس کی ایبیلٹی تھی لیٹن لینگویج میں لٹریچر لکھنے کی، وہ ان میچڈ تھی،
اس ایج کے باقی لوگوں سے یا مطلب کہ باقی رائٹرز ہیں. ریئر اکرنس آفٹر دی رینیساں پیریڈ. اور رینیساں پیریڈ کے بعد کہ کوئی انگلش مین جو ہے وہ لیٹن لینگویج میں لکھے، یہ ایک ریئر اکرنس تھی. اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ رینیسانس سے پہلے تو چونکہ چرچ کا ہولڈ تھا، چرچ کی جو لینگویج تھی وہ لیٹن لینگویج تھی. رینیساں کے اندر جب کتابیں چھپنا شروع ہوئیں، ٹرانسلیشنز جو تھیں وہ ہونا شروع ہوئیں، تو آبویسلی پھر اس وقت بائبل کی بھی جو ٹرانسلیشن تھی لیٹن سے وہ انگلش میں ہوگی. مارٹن لوتھر نے کی، اس سے پہلے جان ویکلف نے کی. ویکلف کی جو تھی وہ ٹرانسلیشن محدود تھی، لیکن مارٹن لوتھر کی جو ٹرانسلیشن تھی وہ زیادہ پھیل گئی نا، کافی زیادہ پھیل گئی. اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی مطلب کیا گیا. تو رینیساں پیریڈ کے بعد اب چونکہ انگلش ایز اے لینگویج اسٹیبلش ہو چکی تھی، چوسر لکھ چکا تھا، اسپینسر لکھ چکا تھا، شیکسپیئر لکھ چکا تھا، مارلو لکھ چکا تھا. تو انگلش جب آپ کی ایک لینگویج اسٹیبلش ہو چکی ہے ایز اے لینگویج آف آرٹ اینڈ لٹریچر کی، جس کے اندر ڈراماز لکھے جا چکے ہیں، جس کے اندر ایپکس لکھی جا چکی ہیں، جس کے اندر ایسیز لکھنا شروع ہو گئے تھے لوگ، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ باقی پوئٹری جو ہے وہ اس لینگویج کے اندر کافی زیادہ لکھی جا چکی تھی. تو پھر ایک انگلش مین کا لیٹن لینگویج کے اندر لکھنا جو ہے یہ ایک ریئر اکرنس ہے. It was during those formative years of his life when he was studying at the Cambridge to earn his BA and MA degree in 1628 and 1632 respectively کہ یہ جو اس کی رائٹنگز ہیں یہ اس ٹائم پیریڈ سے تعلق رکھتی ہیں جب وہ کیمبرج یونیورسٹی میں ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا. تو ملٹن wrote his first great poem in English in 1629 which was titled as Ode on the Morning of Christ's Nativity. کہ سب سے پہلی جو اس کی گریٹ پوئم ہے، جو کہ اچھی پوئم اس میں شامل ہے، وہ 1629 کے اندر کمپائل ہوئی اور اس کا ٹائٹل تھا اوڈ آن دی مارننگ آف کرائسٹ نیٹیوٹی. اٹ واز اس کے ٹائٹل سے جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ اٹ واز اے پوئم آف ریلیجیس نیچر، کہ مذہبی نیچر کی ایک پوئم تھی، کیونکہ اس کے اندر جیزس کرائسٹ یعنی کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. تو اٹ واز اے characteristic representation of literary genius in making. His initial poems were true representation of the characteristic feature of the Elizabethan verse. کہ جو آغاز کی اس کی نظمیں ہیں، جو شروع کی اس کی نظمیں ہیں، ان نظموں سے ہمیں جو رینیساں ایج کے جو رائٹرز ہیں، جو ان کے فیچرز سے پوئٹری کے، وہ فیچرز ریفلیکٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہی از اے ٹرو ریپرزینٹیو آف رینیساں ایج، یا پھر جو ایلزبتھن ایج تھی اس کے پوئٹک فیچرز کا یہ ٹرو ریپرزینٹیو ہے یہ شخص جان ملٹن. آفٹر کمپلیٹنگ ہز ایجوکیشن ایٹ Cambridge, Milton passionately devoted himself to acquire knowledge in languages, literature and scripture. کہ تین فیلڈز کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے اس نے پھر اپنی زندگی جو ہے وقف کر دی جب اس نے بی اے اور ایم اے کی ڈگری حاصل کی. یہ جو تین فیلڈز ہیں اس میں نمبر 1 پہ لینگویجز یعنی کہ زبانیں سیکھنا. اب وہ آلریڈی لیٹن، گریک، ہیبرو اور انگلش یعنی کہ 4 لینگویجز سے تو آلریڈی واقف تھا. دوسری چیز لٹریچر، کہ لٹریچر کی انڈرسٹینڈنگ. اور تیسری چیز اسکرپچر. اسکرپچر سے مراد کیا ہے؟ مذہبی کتابیں، ٹھیک ہے، ایسی کتابیں جو کہ ڈیوائن ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں. تو the sublimity and the loftiness in his poetic thoughts is essentially grounded in the classical literature, which finds its best reflection in Milton's poetry. Like the classicists of his time, he believed that through hard work and persistence, his poetic talent and abilities could be enhanced, refined and improved. کہ اس کو اس چیز پہ یقین تھا کہ ہارڈ ورک یعنی کہ محنت کرے گا اور پرسسٹنٹ رہے گا. پرسسٹنٹ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ ڈٹے رہنا، کہ اپنی ایج پہ اپنی جو مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اس پہ ڈٹے رہنا. کہ جب وہ ڈٹا رہے گا تو وہ یقیناً اپنی پوئٹک ایبیلیٹیز اور اس کے ٹیلنٹس جو ہیں وہ ان کو امپروو کر لے گا، ان کو ڈیولپ کر لے گا. تو ملٹن ہی واز ناٹ اونلی اے پوئٹ بٹ ہی واز آلسو پولیمسسٹ. پولیمسسٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ لکھنے والا شخص، ایک ایسی پیس آف رائٹنگ کہ جس میں لوگوں کو کسی اوپینین پہ
پرسویڈ کیا جائے، ان کو اپنی رائے پہ ایک بات پہ قائل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. جو 1944 میں سوری تو اس کی اوریجنل ڈیٹ جو ہے بیٹا وہ 1644 ہے. یہ یہاں پہ ٹائپو ایرر ہے اور 1944 لکھا ہے. اٹ از 1644. تو یہ جو پیس آف رائٹنگ ہے اس کے اندر اس نے فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اس ایج میں چونکہ پیورٹنس کی یہ گورنمنٹ تھی تو پیورٹنس جو تھے وہ بک کو سینسر کرتے تھے نا، یعنی کہ بیفور دی پبلیکیشن کتاب جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی اور اس میں سے ایسا میٹیریل تھی جس کو مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا اس کو ریموو کر دیا جاتا تھا. تو ملٹن کا اوپینین یہ تھا کہ لوگوں کو آپ جو ہے وہ پوری کتاب جو ہے مطلب کہ پڑھنے دیں، صرف لوگوں کے سامنے گڈ سائیڈ پریزنٹ نہ کریں بلکہ جو ایول سائیڈ ہے وہ بھی ان کے سامنے آنے دیں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ چوز نہیں کر سکتے، سلیکٹ نہیں کر سکتے بٹوین گڈ اینڈ ایول انٹل کہ جب ان کو ایول کا پتہ ہو. تو ایول اور گڈ مطلب کہ دونوں سائڈ جو ہیں ان کو آپ سامنے آنے دیں، اور جب وہ چیزیں جب وہ آپ کے سامنے آئیں گی تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو لوگوں کو اپنا رستہ جو ہے وہ خود سلیکٹ کرنے دیں. لیٹ دیم چوز اے پاتھ آن دیئر اون. تو ہی پریکٹسڈ ریفرمیٹیو آئیڈیاز کہ وہ ریفرمیشن کے اندر یقین رکھتا تھا ان ریلیجن کہ مذہب کے اندر ریفرمیشن ہونی چاہیے، اینڈ ایڈوکیٹڈ دا رائٹ آف انڈیویجولز ٹو ڈرا دیئر اون انٹرپریٹیشنز آف دا بائبل کہ وہ یہ چاہتا تھا، ایڈوکیٹ تھا اس چیز کا کہ لوگ جو ہیں ان کے پاس رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ بائبل کی انٹرپریٹیشنز جو ہیں اس کو خود کر سکیں. تو ایز اے ٹرو ہیومنسٹ آف ہز ایج ملٹنز پوئٹری از دی فائنسٹ ریفلیکشن آف دی میڈیول philosophy treated with Renaissance spirit and presented in the exuberance of neoclassical form and style. اس کے جو ماسٹر ورکس ہیں، جو اس کی سب سے اچھے ورکس ہیں، یہ سب سے پہلے پیراڈائز لاسٹ ہے جو کہ 1663 کے اندر پبلش کی گئی تھی، اینڈ اے ایئر لیٹر ملٹن روٹ پیراڈائز ری گینڈ، یعنی کہ 1664 میں پیراڈائز ری گینڈ اس نے لکھی، پہلے پیراڈائز لاسٹ لکھی، اس کے بعد 1667 کے اندر اس کا ماسٹر پیس آف دی کلاسیکل ٹریجڈی سیمسن ایگونسٹیز جو تھا یہ چھاپا گیا. تو اب ان ورکس کی ڈیٹس بیٹا آپ نے یاد رکھنی ہے. پیراڈائز لاسٹ واز پبلشڈ ان 1663، پیراڈائز ری گینڈ 1664 اور 67 کے اندر سیمسن ایگونسٹیز. ٹھیک ہے. With these classical works, the poetical era of the great literary genius came to an end, and Milton died in 1674 at the age of 66. The age of Milton. اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ایج کی کہ وہ جو ٹائم پیریڈ تھا جس ایج کے اندر اس کی اپ برنگنگ ہوئی، جس کے اندر اس کی پرورش ہوئی. تو though born and brought up in a devout Protestant family, Milton lived, experienced and participated in one of the most turbulent times of the history of England, which was marked by religious controversies and political upheavals. کہ یہ جو وقت تھا کہ وہ ایک اچھے پروٹیسٹنٹ گھرانے کے اندر اس کی اب برنگنگ ہوئی، اس کی افزائش ہوئی، لیکن what happened is کہ جو اس ایج میں بہت زیادہ ریلیجیس اور پولیٹیکل کنٹروورسیز ہو رہی تھی. یہ وہ ایج تھی کہ جس کے اندر ریفارمیشن موومنٹ کا آغاز ہوا، یہ وہ ایج ہے کہ جس کے اندر مونارکی کا اختتام ہوا، اور مطلب کامن ویلتھ پیریڈ جو ہے وہ 1648 سے لے کے 1660 تک رہا. آفٹر دیٹ پھر ریسٹوریشن ہوئی، مونارکی کو ریسٹور کیا گیا. تو پولیٹیکل لحاظ سے دیکھ لیں، ریلیجیس لحاظ سے دیکھ لیں تو بہت زیادہ ٹینشنز جو تھیں اور بہت زیادہ ایشوز جو تھے وہ اس ایج میں چل رہے تھے. لیکن یہ جو ٹائم پیریڈ تھا اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملٹن جو تھا وہ پیسو پلیئر کے طور پہ اور گھر بیٹھ کے لکھتا رہا. نہیں، اس نے کامن ویلتھ پیریڈ میں کرومویل کو سرو کیا ایز دی سیکریٹری آف دی اسٹیٹ آن فارن ٹنگز یا فارن لینگویجز کی، یعنی کہ جو باہر کی دنیا کی زبانیں تھیں اس کے حوالے سے وہ اس کے پاس اتھارٹی تھی.
اور اس کے بعد وہ جب کامن ویلتھ پیریڈ اینڈ ہوا، پیورٹنس کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، مونارکی ریسٹور ہوئی، تو پھر وہ ایک ویژنری اور ایک پوئٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آیا، اور اس نے اپنی جو آبزرویشنس تھیں ان کو رائٹنگ کی فارم میں جو تھا وہ اس نے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا. یہ جو ٹائم پیریڈ ہے انگلینڈ کی ہسٹری میں 17th سینچری، یہ انتہائی ٹرانزیشنل اور ری ڈیفائننگ ٹائم پیریڈ ہے ان دا ہسٹری آف انگلینڈ، کیونکہ انگلینڈ وٹنسڈ a willingness to embrace modern ideals at the expense of medieval ones، کہ نیو آئیڈیاز کو امبریس کرنے کے لیے لوگ تھے وہ ریڈی تھے. اس کے علاوہ پروٹیسٹنٹزم جو ہے وہ آہستہ آہستہ پاپولیرٹی اختیار کرتا جا رہا تھا، اور جو رومن کیتھولسزم ہے اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ ود دا پیسج آف دا ٹائم اٹ واز آن ڈکلائن. اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں ریلیجن جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا تھا پرائیویٹ لائف کو، پبلک لائف کو، اور جو جنرل اسفیئرز آف ہیومن لائف ہیں ہر جگہ پہ ریلیجن جو تھا اس نے ایک موسٹ انٹیگرل پلیس جو تھا ہیومن بینگز کی لائف کے اندر وہ اختیار کر لی تھی. تو اب یہ جو ریلیجیس ڈاکٹرائنس تھے ان کو چیلنج کرنا یا ان کے اگینسٹ آواز اٹھانا جو تھا وہ اس ایج میں ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے، نو ون واز الاؤڈ ٹو ڈو اٹ. لیکن پروٹیسٹنٹ فیتھ جو تھا it emphasized on the personal readings and interpretation of the Bible, which slowly loosened the hold of the church in the life of the people, and consequently religious dogmatic beliefs were replaced by the logical and rational and theological ideas. کہ چرچ کو ڈسکریج کیا گیا، انڈیویجولس کو انکریج کیا گیا کہ وہ خود بائبل کو ریڈ کریں، اس کی ٹرانسلیشنز کو ریڈ کریں اور اس میں سے اپنی انٹرپریٹیشن یا پھر اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کریں. تو ایسے چرچ کا جو ہولڈ تھا وہ لوز ہوتا چلا گیا، اور جو ریشنل اور لاجیکل تھنکنگ تھی اس نے آہستہ آہستہ چرچ کے ہولڈ کو ریپلیس کیا. ملٹن جو تھا وہ ہیریٹک نہیں تھا. ہیریٹک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو کہ مذہبی عقائد کے خلاف بات کرتا ہے، تو وہ مذہبی عقائد کے خلاف بات نہیں کرتا تھا، ہیریٹک نہیں تھا. لیکن جو انڈیویجول فریڈم ہے اس کا وہ ایڈوکیٹ تھا کہ لوگوں کو مذہب کے معاملے میں آزادی ہونی چاہیے، اور اسٹیٹ جو ہے یعنی کہ ریاست جو ہے اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنی مذہبی آئیڈیالوجی یا جو ان کی مذہبی سوچ ہے وہ اس کو اپنے جو شہری ہیں اس کے اوپر امپوز کرے، یعنی کہ زبردستی لاگو کرے. تو وہ انسسٹ کرتا تھا، زور دیتا تھا اس بات پہ کہ لوگوں کو مذہبی آزادی یعنی کہ ریلیجیس فریڈم جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے. تو جو ایج آف ملٹن تھی، اس ایج میں جو ڈیموکریٹیکل جو آئیڈیاز تھے، جو ڈیموکریٹک آئیڈیلز تھے، یعنی کہ لبرٹی ہونی چاہیے، سب کو آزادی ہونی چاہیے، اور ایکویلٹی آف مین کائنڈ، کے تمام انسان جو ہیں برابر ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، یہ آئیڈیاز جو تھے یہ آہستہ آہستہ اپنی مطلب کہ جگہ معاشرے کے اندر بناتے جا رہے تھے. اور جب یہ آئیڈیاز کہ یعنی کہ تمام انسان ایکول ہیں، تو اس میں تو پھر بادشاہ اور غریب میں تو کوئی فرق نہیں رہ جاتا نا. تو یہ جو آئیڈیاز کی مطلب کہ پاپولیرٹی تھی ایکویلٹی کی اور لبرٹی کی، تو اس سے وہ جو بادشاہ کی ڈیوینٹی ہے، اس کی جو ویلیو ہے وہ آہستہ آہستہ چیلنج ہوتی جا رہی تھی، کہ لوگ اس کو چیلنج کر رہے تھے کہ بھئی پھر جب ایکویلٹی ہے، جب لبرٹی ہے اور تمام انسان ایکول ہیں، تو پھر بادشاہ کیا اور غلام کیا نا. تو یہ پھر کانسیپٹ جو ہے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو انہی آئیڈیاز لبرٹی اور ایکویلٹی کے چکر میں بادشاہ کے بیچ میں اور جو انگلش پارلیمنٹ تھی اس کے بیچ میں مسائل پیدا ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ایک سول وار کا آغاز ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں کنگ چارلز ون جو تھا اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا، یعنی کہ اس کا سر قلم کر دیا گیا. اور چارلز ٹو جو کہ چارلز ون کا بیٹا تھا وہ تخت کو چھوڑ کے فرانس بھاگ گیا. تو it is not surprising to find out that Milton played a key role in the Civil War and declared the act of execution to be lawful, which brought a tyrant and wicked king to death. تو ملٹن نے بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا، اور اس نے
ایڈوکیٹ تھا وہ اس چیز کا کہ اس بادشاہ کو پھانسی ہونی چاہیے کیونکہ یہ ظالم بادشاہ ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ حالات جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو گئے. 1660 کے اندر ریسٹوریشن ہوئی، یعنی کہ بادشاہ جو تھی اس کو ریسٹور کیا گیا، بادشاہ کو واپس لایا گیا، اور جو پورا پولیٹیکل لینڈسکیپ تھا وہ تبدیل ہو گیا. اور وہ سارے پارلیمنٹیرینز یعنی کہ ممبر آف پارلیمنٹ جو کہ اس سیاسی کشمکش کے ذمہ دار تھے اور جو کہ سول وار کو آغاز کرنے میں جن کا کردار تھا، ان کو پھر گرفتار کیا گیا اور ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا، یعنی کہ ان کے اوپر مظالم ڈالے گئے. However, the king announced general amnesty except for those who were primarily responsible for the political uprising leading to the execution of Charles I. کہ بادشاہ نے باقی لوگوں کو تو معاف کر دیا، لیکن وہ لوگ جو کہ ڈائریکٹلی ذمہ دار تھے، جو کہ ڈائریکٹلی رسپانسیبل تھے، ان کو چارلز ون نے کہا کہ نہیں، دے شوڈ بی ایگزیکیوٹیڈ، کہ ان کو پھانسی جو ہے وہ لگنی چاہیے. تو ملٹن جو تھا یہ بچ گیا ڈیتھ پینلٹی سے، مطلب کہ بچ گیا تھرو دی ایمنیسٹی ایکٹ، لیکن اس کے لیے یہ ہارڈ ٹائم، مشکل جو ٹائم تھا پبلک لیول پہ اور پرسنل لیول پہ، اس کے لیے ایک مشکل وقت جو تھا اس کا آغاز ہو گیا. تو جان ملٹن جو تھا اس کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا کہ وہ ٹھیک ہے بچ تو گیا، لائف تو اس کی بچ گئی، لیکن اس کے لیے فائنینشیل ایشوز جو تھے وہ شروع ہو گئے. پھر پبلکلی اس کی کتابوں کو جو لوگوں نے جلانا شروع کر دیا، تو یہ سارے ایشوز جو تھے اس کے لیے ہو گئے. پھر جو آپ یہ کہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو دی انجری، کہ اس کے مسائل میں مزید اضافہ کرنے کے لیے جو ایشو ہوا کہ ہی لاسٹ ہز آئی سائٹ، آئی سائٹ اس کی آہستہ آہستہ جو تھی وہ کمزور ہوتی چلی گئی. لیکن اس کے فرینڈس جو تھے یا اس کے فیملی ممبر جو تھے، انہوں نے انسسٹ کیا کہ تم اپنی پوئم جو کہ تم لکھ رہے ہو، دا گرینڈ ایپک پیراڈائز لاسٹ، اس کی کمپوزیشن جو ہے تم اس کو جاری رکھو. اور اسی ٹائم پہ، اسی مشکل ٹائم پیریڈ میں اس نے یہ کتاب لکھی پیراڈائز لاسٹ، کہ وچ ریمینز ان رائیولڈ تھرو آؤٹ دی ہسٹری آف انگلش پوئٹری، کہ اس کی کوئی ریویلری نہیں کر سکتا، کہ اس کے ایکویلنٹ کوئی اور پوئم جو ہے وہ ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں فرام دیٹ ٹائم پیریڈ ٹو دس ٹائم پیریڈ تو آج تک وہ نہیں آئی. تو ملٹن جو تھا اس نے ہارڈ ٹیسٹ آف ٹائم اس کو بھی سروائیو کیا، اور جو اس کے ہیومنسٹک آئیڈیلز تھے کہ جو ہیومن بینگز ہیں ان کی فری ول اور سیلف ڈٹرمنیشن، یعنی کہ ان کے پاس اپنا حق ہونا چاہیے اپنی زندگی کو گزارنے کا، تو اس کو اس نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا کہ ٹھیک ہے مشکل وقت آ گیا، لیکن جو میری فری ول ہے، جو میرے آئیڈیاز ہیں، وہ میرے آئیڈیاز میں ان کے اوپر اپنا قائم ہوں. تو یہ جو انپریسیڈنٹڈ یعنی کہ اس قسم کے واقعات پیش آئے انگلش ہسٹری میں، کہ جو کہ پہلے انگلش ہسٹری میں کہیں پہ ملتے نہیں تھے نا، تو پھر اسی حساب سے کچھ نہ کچھ جو پولیٹیکل ایلیگریز ہیں وہ ہمیں پیراڈائز لاسٹ کے اندر دکھائی دیتی ہیں. تو انگلینڈ جو تھا، اب حالانکہ حالات خراب تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ پرنٹنگ پریس آ چکی تھی، لوگوں کے پاس پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، تو پیمفلٹس وغیرہ جو تھے وہ چھپنا شروع ہو گئے، جس کے اندر جو مطلب کہ کنٹروورشل ایشوز تھے یا پھر ایموشنلی چارج آئیڈیاز تھے، ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا تھا، ان کو ڈسکس کیا جاتا تھا. اور اگین یہ بات غلط نہ ہوگی کہ اس ایج کی جو انگلش لٹریچر یا انگلش لٹری سین تھا، اس میں ملٹن کو سینٹرل پوزیشن حاصل تھی، کہ وہ بالکل اس کے مرکزی حیثیت رکھتا تھا. تو انہیرنٹلی وہ ایک ریفارمیٹو نیچر کا شخص تھا، کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ چرچ جو ہے اس کو ریفارم کیا جائے، اس کے اندر جو خامیاں ہیں، اس کے اندر جو نقائص ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے. تو دیز ٹرائبلنٹ ٹائمز ہیڈ اے پاورفل امپیکٹ آن ہز انٹلیکچوئل کانشینس آف دا پوئٹ، کہ وہ جو انٹلیکٹ تھی اس کی ان مشکل وقت کا کافی گہرا اثر ملتا ہے ہمیں اس کے ذہن پہ. He was disillusioned with number of political and national issues of serious nature. His disillusionment grew tense on the basis of his personal crisis، کہ وہ ڈس ہو گیا، یعنی کہ بددل ہو گیا کافی زیادہ مسائل سے، اور ظاہر پرسنل فائنینشیل کرائسس کا وہ شکار ہو گیا کافی زیادہ. تو اس وجہ سے جب انسان اس قسم کے حالات میں آتا ہے تو وہ ڈس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو ریولوشنری نیچر کا انڈیویجول تھا، تو وہ ٹھیک ہے ایک وقت آیا کہ جب وہ ڈس ایلوژنمنٹ کا شکار ہوا، لیکن جو اس کے ریولوشنری آئیڈیلز تھے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے. تو پیراڈائز لاسٹ جو ہے
اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اندر ڈسکرائب کیا کیا گیا، اس کے اندر ریولوشن کو ہی تو ڈسکرائب کیا گیا ہے. ریولوشن کس کا؟ سیٹن کا ریولوشن اگینسٹ گاڈ، اس کو ڈسکرائب کیا گیا اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو پیراڈائز لاسٹ انڈاؤٹلی از دی امبوڈیمنٹ آف پوئٹس ریولوشنری پوئٹک پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس آئیڈیالوجیز، کہ وہ جو ریولوشن کی اسپرٹ ہے وہی ریفلیکٹ ہوتی ہے پیراڈائز لاسٹ کے اندر بھی. لیکن بائی برتھ اگر ہم کہیں تو وہ بائی برتھ ریولوشنری نہیں تھا. اٹ واز اسینشلی پروڈکٹ آف ہز لو فار لرننگ، ہز scholarly approach to reality of life as well as prevalent social, religious, political conditions of his time. So right from his childhood, he was curious uh, to unmask the hidden reality of man's survival condition, which was further supplemented by his young life's fascinating with highly ambivalent and complex ideas and perspectives of the old age. In short, Milton's age greatly influenced only by his poetic perceptions and sensibilities, but also by the works he produced during his lifetime. کہ اس کی جو ایج تھی وہ ایک تو وہ سوشل اور پولیٹیکل کنڈیشنز کی وجہ سے جو تھی وہ ایشوز اس میں تھے، اور اس کی جو اپنی پوئٹری ہے اس نے بھی اس ایج کو کافی زیادہ انفلوئنس کیا. اب ہم دیکھتے ہیں ملٹن کو ایز اے poet. Milton undoubtedly craved his name on the canvas of English poetry with such a grandeur and glory which remains unparalleled in the history of English literature. کہ اس کا نام جو ہے وہ ایسے انگلش لٹریچر کی ہسٹری میں اس ایج میں لکھا گیا ہے کہ جیسے اس سے پہلے کسی پوئٹ کا نام جو تھا وہ نہیں لکھا گیا. تو ایک تو ہی ہیڈ لو فار گریٹ لرننگ، اس کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اس کا ایکسپوئر تھا ٹورڈ اینشینٹ اینڈ ماڈرن لٹریچر آف گریٹ اسکالرس کے. ظاہر ہے وہ مختلف لینگویجز سے واقف تھا، کہ اس کی کمانڈ تھی نا آن ویریس کلاسکس اینڈ ماڈرن لینگویجز. تو ان ساری چیزوں نے اس کو انیبل کیا ٹو رائٹ پوئٹری ان اے یونیک وے وچ بیکیم ہز کریکٹرسٹک فیچر، کہ اس کی شاعری جو ہے اس کے اندر اس کی جو ایکسٹینسو لرننگ ہے، جو اس نے پڑھا لکھا تھا زندگی میں، وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. His poetic genius remains matchless in the history of English poetry, as he possessed unique linguistics as well as intellectual strength and capabilities. He was a literary genius in the true sense of the terms. Milton's acute observation of prevailing social, cultural, political, religious conditions of his time served as a کیٹلسٹ فار ہز پوئٹک آئیڈیاز، کہ وہ جو ٹائم پیریڈ تھا، جو اس کی ٹرائبلیشنس تھیں، جو اس کے مسائل تھے، وہ ساری چیزوں نے ہوا دی اس کو، اس کے پوئٹک ٹیلنٹ کو، اور اس کا ٹیلنٹ جو تھا وہ زیادہ اچھے طریقے سے ابھر کر سامنے آیا. جو اس کی فیملیئرٹی ہے، یعنی کہ جو اس کی واقفیت ہے ود دی کلاسک لٹریچر، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے پیراڈائز لاسٹ میں سے، کہ جب جگہ جگہ پیراڈائز لاسٹ کے اندر جو اینشینٹ ورکس ہیں، جب ان کا ریفرنس آتا ہے، جب ان کی جانب الوژنز آتی ہیں. الوژن ہوتا ہے کہ ایک شاعری کے ورک میں ایک نظم میں کسی دوسری پوئم کو ریفر کرنا، کسی دوسری پوئم کا حوالہ دینا، تو وہ حوالے جو ہیں وہ ہمیں پیراڈائز لاسٹ میں جگہ جگہ پہ دکھائی دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واز ٹرولی اے لرنڈ مین، اور وہ ایک ریشنلسٹ تھا، یعنی کہ عقل کا حامی تھا، کہ چیزوں کو عقل سے حل کرنا چاہیے، نہ اس کے اندھے اعتماد اور اندھے یقین سے. فردر مور جو اس کا انٹرسٹ تھا فلسافیکل اور تھیولوجیکل، یعنی کہ مذہبی اور فلسفانہ اصولوں میں، اس نے بھی کافی زیادہ ہیلپ کی اس کی پوئٹک ایکسیلنس حاصل کرنے میں، یعنی کہ شاعری کے اندر جو گریٹنس ہوتی ہے اس کو اچیو کرنے میں. لیٹن کے اندر فلوئنٹ تھا، اٹیلین کے اندر فلوئنٹ تھا، گریک کے اندر فلوئنٹ تھا، ہیبریو کے اندر فلوئنٹ تھا، اور اٹیلین کے اندر اس نے کچھ پوئمز جو ہیں ان کو بھی کمپوز کیا ہے. تو لنگوسٹک اور انٹلیکچوئل ریسورسز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے دیے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پہ ایسی کرم نوازی تھی کہ جو اس کے کنٹمپریریز ہیں، یعنی کہ اس کے دور کے جو باقی شاعر ہیں، ان میں سے کسی میں بھی ہمیں یہ چیز دکھائی نہیں دیتی. جہاں تک کلاسک پوئٹس کا تعلق ہے تو اس میں ورجل، ہومر، ہوریس جو ہیں، ان لوگوں کی جو رائٹنگ ہے، ان لوگوں کے جو لکھنے کا سٹائل ہے، ان سے ملٹن نے انفلوئنس حاصل کی ہے، کہ ان سے وہ امپریس ہوا ہے، اور ان لوگوں کے سٹائل کو اس نے اپنی پوئمز کے اندر امیٹیٹ کرنے کی، کاپی کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب ہم یہ کہیں کہ وہ صرف
پوئٹری سے واقف تھا، نہیں، وہ اپنے ایج کے مطلب کہ ڈرامہ اور اس کی ڈیولپمنٹ سے بھی اچھے طریقے سے واقف تھا، گریک ٹریجڈی سے اچھے طریقے سے واقف تھا، اور الزبتھن اور جیکوبن اور شیکسپیئر ان لوگوں کے ورک سے بھی وہ ان ٹچ تھا اور اچھے طریقے سے اس کو واقفیت حاصل تھی۔ جو ایک اور فیچر ہے اس کی لائف کا کہ ہی واز ڈیپلی روٹڈ ہیومنسٹ، کہ وہ بہت بڑا ہیومنسٹ تھا، انسانیت پسند تھا، اور جو یہ اس کا جو فلسفہ جو اس کی نظموں میں ہے اس سے بھی ہمیں ہیومنزم دکھائی دیتا ہے، اور جو اس کی اپروچ ٹورڈ لائف ہے اس کے اندر بھی وہ ہیومنزم ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ہی گریٹلی سیلیبریٹڈ مینس لاجیکل اینڈ ریشنل فیکلٹیز، کہ جو انسان کی فیکلٹیز ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، جس میں لاجک یعنی کہ عقل ہے اور عقل کا استعمال ہے، اس کو وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا تھا، اور اس کا یہ ماننا تھا کہ مین از دی سینٹر آف یونیورس، اور اس کو اپنی جو ہے وہ فری ول یعنی کہ آزادانہ اس کی جو مرضی ہے اس کو دنیا کے مسائل کو حل کرنے میں استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور نہ صرف دنیاوی مسائل میں بلکہ آلسو وہ یہ کہتا ہے کہ جو ریلیجیس ایشوز ہیں، ریلیجیس ایشوز میں اور اسپرچول میٹرز میں، روحانی ایشوز میں بھی لوگوں کو آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق اپنے مسائل کو ایڈریس کریں اور ان کو وہ حل کریں، ٹھیک ہے۔ تو آلدو ہی بلیو، وہ اس آئیڈیا پہ یقین تھا کہ جو انسان نے فرسٹ ڈس اوبیڈینس یعنی کہ وہ پھل کہ جس کو کھانے سے منع کیا گیا تھا، جس کو ہم نے کھایا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس دنیا میں بھیجنے کی آبویسلی امپلیکیشنز یا جو نتائج ہیں وہ انسانوں کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوئے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا یہ بھی ماننا تھا کہ ہم اس پیراڈائز کو جو کہ ہم سے کھو گئی ہے جنت، اس کو ہم ری گین کر سکتے ہیں، اس کو ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، دوبارہ ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کرنا کیا ہوگا کہ صرف ہمیں لرننگ کرنا ہوگی اور لاجیکل تھنکنگ جو ہے اس کو لے کر آگے چلنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو سبجیکٹ میٹر ہے یا جو اس کی فلاسفی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایز اے پروٹیسٹنٹ کہ وہ ریفارمیشن کے حق میں تھا، اور اس کے علاوہ وہ ہیومنسٹ تھا۔ یہ جو اس کی فلاسفی ہے، جو اس کا ریلیجیس بلیف ہے، یہ اس کی بک پیراڈائز لاسٹ جو ہے اس کے اندر ریفلیکٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پروٹیسٹنٹزم اینڈ ہیومنزم ور دی چیف فورسز ریسپانسبل فار انفلوئنسنگ اینڈ شیپنگ ہز پرسیپشن اینڈ تھنکنگ، کہ اس کی سوچ کو شیپ کرنے میں دو آئیڈیاز پروٹیسٹنٹزم اور ہیومنزم، ان کا بہت زیادہ کردار ہے۔ تو ملٹن کا یہ ماننا تھا کہ لوگوں کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ریلیجن کو اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور اس کے مطابق اپنے جو ریلیجیس ایشوز ہیں وہ اس کو حل کریں۔ جہاں تک پیراڈائز لاسٹ کی کمپوزیشن کا تعلق ہے کہ اس کو لکھا کس نے، کیونکہ ملٹن تو اس وقت مطلب کہ بلائنڈ تھا، ہی ہیڈ لاسٹ ہز آئی سائٹ، تو اس چیز کے بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، بٹ اٹ از جنرل بلیف کہ ہی ڈکٹیٹڈ دس پوئم ٹو ہز ڈاٹر۔ اب بعد میں ظاہر ہے جب ایک پوئم لکھی جاتی ہے تو اس کی ریویژنز ہوتی ہیں، تو ریویژنز کہاں سے ہوئیں، ریویژنز کیسے ہوئیں، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ خاص کوئی ایویڈنس یا انفارمیشن ہمیں حاصل نہیں ہے۔ However, we have historical evidence of when did actually Milton start writing his great epic drafts and fragments which were preserved in Milton's notebook. These were most commonly written in 1630s and early 1640s, which revealed the idea that Milton was planning to write a poem on biblical story for the first disobedience of the man for quite some time before he actually composed Paradise Lost. پیراڈائز لاسٹ ایکچولی کمپوز تو کافی بعد میں ہوئی نا، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ اس سے 10-15-20 برس پہلے ہی اس پوئم کی یا اس ٹاپک پہ لکھنے کی پلاننگ جو ہے وہ کر رہا تھا، اور اس کی ایویڈنس ہمیں اس کی پرسنل نوٹ بک سے ملتی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں پیراڈائز لاسٹ کے بارے میں کہ واٹ از پیراڈائز لاسٹ اینڈ ہاؤ از این اٹ ایپک۔ تو ایپک کی ڈیفینیشن تو آپ کو پتہ ہوگی کہ ایپک ایک لینتھی پوئم ہوتی ہے، لینتھی پوئم، لینتھی نیچر کی، اور اس کا ٹاپک جو ہوتا ہے وہ انتہائی گرینڈ نیچر کا ہوتا ہے، یعنی کہ بڑے پیمانے کا سیریس قسم کا ٹاپک ہوتا ہے، اور جس لینگویج میں اس ٹاپک کو ڈیل کیا جاتا ہے وہ لینگویج بھی انتہائی گرینڈ قسم کی لینگویج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ جو ایپک کی ڈیفینیشن کے اندر پائی جاتی ہیں وہ آبویسلی پیراڈائز لاسٹ کے اندر جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ تو اٹ از ہائیلی acclaimed classical epic which deals with the theological and biblical ideas
آف دی فرسٹ ڈس اوبیڈینس آف دی مین، کہ جو انسان نے سب سے پہلی نافرمانی کی بائبل کے مطابق اللہ تعالیٰ کی، تو اس ایشو کو، اس ٹاپک کو یہاں پہ ڈیل کیا گیا ہے۔ 12 کتابیں ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کتاب کی کتنی جلدیں ہیں؟ پیراڈائز لاسٹ کی 12 کتابیں ہیں، یعنی کہ 12 جلدیں ہیں، اور اٹ از دی ون آف دی موسٹ لینتھیسٹ پوئمز ایور ریٹن ان انگلش لینگویج، ٹھیک ہے۔ تو اوریجنلی اس کو 10 کتابوں کے اندر پبلش کیا گیا تھا۔ اٹ واز the second as well as the last edition in Milton's life, which was printed in 12 books, presumably to match the classical model of Virgil Aeneid. ورجل کی جو کتاب انیڈ ہے اس کے ماڈل کو اس نے میچ کرنے کی کوشش کی، اور 10 کتابوں کو اس نے ڈیوائڈ کر دیا 12 میں، which itself was half of Homer's 24 books of epic design. تو اوریجنل جو ایپک کا ڈیزائن تھا وہ 24 کتابوں پہ مشتمل تھا، جو کہ ہومر نے جس کو آغاز کیا تھا۔ ورجل نے اس کو ریڈیوس کیا انیڈ میں 12 کتابوں پہ، ملٹن نے 10 پہ ریڈیوس کیا، لیکن پھر دوبارہ اس نے ڈیزائن کو میچ کرنے کے لیے 12 کتابوں پہ یعنی کہ 12 جلدوں پہ اس کو لے کر چلا گیا۔ جو اس کا اوریجنل پلان تھا پیراڈائز لاسٹ کو لکھنے کا، وہ تھا کہ ہی وانٹیڈ ٹو رائٹ اے ڈرامیٹک پوئم، لیکن ہاؤ ایور بعد میں اس نے اس آئیڈیا کو چینج کیا اور اس نے چوز کیا ایپک کو۔ اب ایپک کو چوز کرنے کی ویریس ریزنز ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 پہ تو یہ تھا کہ ہسٹری میں جو ایپک پوئمز تھیں ان کو اس قسم کے ٹاپکس کے لیے پریفر کیا جاتا تھا، اور مے بی اٹ واز بیکاز آف ہز کلاسیکلی کنسیپچولائزڈ اینڈ ایلیویٹڈ ویو آف دی ایپک جانرا، کہ جو چونکہ وہ کلاسک رائٹرز کو پڑھ چکا تھا، تو کلاسک رائٹرز جس میں ورجل اور ہومر ہیں، انہوں نے ایپک کی فارم کو آئیڈیلائز کیا اور ایپک کی فارم کو لکھا ہے۔ تو ملٹن پھر چونکہ ان سے امپریسڈ تھا، ان کو فالو کرتا تھا، تو دیٹ از وائی اٹ از ویری لائکلیہڈ کہ ملٹن نے بھی ایپک سٹائل کو اڈاپٹ کیا کہ بھئی میں جو اینشینٹ کلاسکس ہیں ان کو فالو کروں گا۔ تو in order to truly appreciate the serious nature of the subject matter in its complex totality and to reflect on the grand question it poses about survival conditions of the fallen humanity, it becomes necessary to situate Milton's great epic historically and intellectually in time, and exploring some of its major themes as they emerge from these contexts. آج بھی لوگ اس میں سے جو انٹرپریٹیشنز نکالتے ہیں وہ انتہائی مطلب کہ ڈائیورس نیچر کی ہوتی ہیں، اور اس سے ریفلیکٹ یہ ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے اس نے انتہائی اچھے انداز میں اور انتہائی انسائٹ، مینٹل انسائٹ کی کو یوز کرتے ہوئے اس پوئم کو، اس گرینڈ پوئم کو کمپوز کیا ہے۔ آلدو پوئم جو ہے وہ ٹھیک ہے ریلیجیس نیچر کی دکھائی دیتی ہے، لیکن جو اس کی ایج کے پولیٹیکل اور ہسٹوریکل ایونٹس سے وہ، اور جو انگلش سول وار تھی، یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ یا اس کی مطلب کہ کچھ نہ کچھ ریفلیکشن جو ہے وہ بھی پیراڈائز لاسٹ کے اندر ہمیں دکھائی دیتی۔ فار ایگزامپل سیٹن اور اس کے کمپینینز جو ہیں، جو ان کا ریبیلین ہے اگینسٹ دا گاڈ، اٹ کین بی سین ایز ریبیلین آف دا پارلیمنٹیرینز اگینسٹ دا کنگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو ڈوئل لیول پہ بھی اس کے میننگز کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو ایپک پوئمز جو ہوتی ہیں ان کی ایک یونیک سگنیفیکینس ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ٹاپک ایسی نیچر کے ہوتے ہیں جو کہ ہسٹوریکلی، پولیٹیکلی، ریلیجیسلی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور جو ورسیفیکیشن ہے یعنی کہ جس لینگویج میں اس پوئم کو لکھا جاتا ہے وہ بھی اتنی ہی ریمارکیبل اور اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے، اینڈ اٹ از لینگویج آف سرٹن گرینڈر اینڈ گلوری، کہ عظمت، ایک عظیم و شان قسم کی لینگویج میں جو آئیڈیاز ہیں یا جو ٹاپکس ہیں ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو جو اس کی تھیولوجیکل نیچر ہے یعنی کہ جو ریلیجیس نیچر ہے، اور اس کے بعد جس لینگویج میں اس نے لکھا ہے، تو یہ چیز پیراڈائز لاسٹ کو ایک ایپک آف دی فرسٹ رینک یعنی کہ اول درجے کی کتاب جو ہے اس میں اس وجہ سے شمار ہوتا ہے۔ تو ملٹن جو ہے اس کا ایک ریٹریکل سٹائل ہے، اور وہ جو ریٹریکل سٹائل ہے وہ پیراڈائز لاسٹ کے اندر انتہائی اسکلفل مینر میں اس نے ملٹن نے اس کو ریفلیکٹ کیا ہے، اور اس کی
جو کمانڈ اوور ویریس لینگویجز ہے وہ بھی وہاں پہ، اور جو ویریس پیسز آف لٹریچر ہیں وہ بھی اس کتاب سے ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو اس کتاب کے اندر مختلف قسم کے اسٹائلسٹک ڈیوائسز جو ہیں ان کو اسکلفلی اچھی طریقے سے امپلائی کیا گیا ہے، یوز کیا گیا ہے ملٹن کی جانب سے. اور اسی وجہ سے جو ہومر اور ورجل جیسے مطلب کہ پوئٹس ہیں ان کے ساتھ اس کی کتاب کا پیراڈائز لاسٹ کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایکول اہمیت جو ہے وہ اس پوئم کو بھی دی جاتی ہے. تو یقیناً جو گریٹنس ہے یا جو اس کے فیچرز ہیں وہ اس کو جو ملٹن کے جو اپنے الفاظ ہیں تو اس قسم کی چیز لکھنا چاہتا ہے، تھنگز ان اٹمپٹیڈ یٹ ان پروز اور رائم، کہ اس قسم کی چیز لکھنا چاہتا ہوں کہ جس کو نہ تو ابھی تک کسی نے پروز میں لکھا ہے اور نہ ہی کسی نے اس کو رائم میں یعنی کہ پوئم کی فارم میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ واقعی اور وہ اس کو اچیو بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پیراڈائز لاسٹ جو ہے اس کے اندر آل اسینشیل فیچرز ہیں. کس چیز کے فیچرز ہیں؟ آف دی گریٹ گریک فلاسفرز ایرسٹوٹل ڈسکرائبڈ فار این ایپک پوئم، کہ جو ایپک پوئم کے لیے جو بیسک فیچرز ہیں کہ جن کو ایرسٹوٹل آؤٹ لائن بناتا ہے کہ یہ فیچرز ایک جو گریٹ ایپک پوئم ہوتی ہے اس کے اندر ہونے چاہیے، وہ سارے کے سارے فیچرز جو ہے وہ ہمیں پیراڈائز لاسٹ کے اندر دکھائی دیتے ہیں، ریفلیکٹ ہوتے دکھائی دیتے ہیں. اس کے اندر یونٹی آف ایکشن ہے. فرسٹ آف آل یونٹی آف ایکشن ہونی چاہیے، سبلیمٹی ہونی چاہیے، لافٹینس ہونی چاہیے، کازمک اپیل یعنی کہ سبجیکٹ میٹر ایسا ہو کہ جو کہ اکثریت کے لیے میٹر کرتا ہو. تو یقیناً یہ چیزیں اس کو ایک مطلب کہ گریٹ ایپک کے طور پہ کوالیفائی کرواتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو رائٹر ہے، جو اس کی اسکالرشپ ہے، جو اس کی لرننگ ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ایک پھر اپنا انفلوئنس ہے. پھر جو اس ایج کی موومنٹ تھی جس میں رینیساں ہے، جس میں ریفارمیشن ہے، پھر ہیومنزم ہے، ان کا ایک اپنا امپیکٹ جو ہے وہ اس پوئم کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو thus the glory of the epic poem lies in the fact that it treats medieval and biblical theme with renaissance spirit. کہ تھیم جو ہے وہ میڈیول ہے، پرانا ہے، لیکن اس کو جو ٹریٹمنٹ کیا گیا یا جس انداز میں اس تھیم کو ڈیل کیا گیا وہ ماڈرن انداز میں اس کو ڈیل کیا گیا. ٹھیک ہے، تو میجورٹی آف دی لٹری کرٹکس ڈسکرائب پیراڈائز لاسٹ ود رسپیکٹ ٹو لافٹینس اینڈ سبلیمٹی آف اٹس انٹلیکچوئل ڈیزائن، کہ یہ جو اس کی کوالٹیز ہیں ان کو کافی زیادہ فوکس کیا جاتا ہے تنقید نگاروں کی جانب سے. تو اگر ہم یہ بات کریں کہ پیراڈائز لاسٹ از نتھنگ شارٹ آف اے پوئٹک ماسٹر پیس اینڈ اٹ وڈ ناٹ بی این ایگزیجریشن، کہ اگر ہم یہ بات کریں نا اس کے بارے میں کہ اٹ از دا موسٹ انفلوئنشیل پوئم سیٹنگ دی فاؤنڈیشن آف دی ماڈرن پوئٹک تھیری، تو یہ بات غلط نہ ہوگی کہ یہ سب سے انفلوئنشیل پوئم ہے جس نے ماڈرن پوئٹری جو ہے اس کی بنیاد کو رکھا. ٹھیک ہے، تو it is nothing short of a great epic poem and truly exhibits all the defining features of the classical epic highlighted by the Greek philosopher Aristotle. Now we are going to look at the stylistic features of this poem. جو اس کے اندر ڈکشن یوز کی گئی یعنی کہ جو ورڈز یوز کیے گئے ہیں اور جو سٹائل یوز کیا گیا ہے تو اس سے جان ملٹن جو ہے اس کی پوئٹک ایکسیلنس جو ہے وہ یقیناً ریفلیکٹ ہوتی ہے دیٹ ہی واز این ایکسیلنٹ پوئٹ. اس کے علاوہ جو سوشیو کلچرل کنڈیشنز ہیں اس کے ٹائم پیریڈ کی وہ اپنا امپیکٹ جو ہے وہ چھوڑتی ہیں. حالانکہ سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ ریلیجیس نیچر کا ہے لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے ان چیزوں کا وہ یقیناً اس کی پوئٹری اور پوئم کے اندر جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو کلاسیکل لٹریچر ہو گیا یا اور کنٹمپری لٹریچر ہو گیا، دونوں لٹریچر سے متاثر ہو کے اس نے اپنا سٹائل جو ہے اس کو شیپ کیا ہے اور وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ اور ٹوٹلی نیو سٹائل ہے جو کہ ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے. تو اس پوئم کے اندر جو ہے ہمیں لیگزیکل ایڈیومیٹک اینڈ سنٹیکٹک فلیکسیبلٹی دکھائی دیتی ہے ملٹن کی ورسیفیکیشن کے جو اس کی لائنز ہیں اس نے اس کے اندر پوئٹری کو کتنا زیادہ فلیکسیبل یعنی کہ لچک رکھی ہے کہ ورڈز کو وہ اپنے حساب سے اپنی نیڈ کے مطابق ڈھال لیتا ہے.
تو پوئٹک ڈکشن جو ہے وہ فائنسٹ اسیمولیشن آف دی ویریس لنگوسٹکس رجسٹرز، مختلف قسم کی چیزوں کو اس نے انٹرمکس کر کے، اور اس کے علاوہ پھر اس نے بلینک ورس جو ہے میٹر جو اس میں یوز کیا گیا، بلینک ورس ہے آپ کو پتہ ہے، ارلاف سرے جو تھے انہوں نے اس میٹر کو انٹروڈیوس کروایا تھا. تو یہ اس کے چیدہ چیدہ اسٹائلسٹک فیچرز ہیں جو کہ اس کے علاوہ لٹری ڈیوائسز جو ہیں، ظاہر ہے جب اتنی بڑی پوئم ہے جو کہ 12 جلدوں کے اندر چھپی ہے، تو ویریس لٹری ڈیوائسز جو ہیں ان کو یقیناً اس کے اندر امپلائی کیا ہے جان ملٹن نے. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ جو ہے وہ خود پلیز کمپلیٹلی دیکھ لیجیے گا کیونکہ ہم نے اس یونٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور آخری ہیڈنگ جو ہے پورٹریل آف سیٹن، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو پیراڈائز لاسٹ جو ہے اٹ از اے یونیک ایویڈینس آف پوئٹک گرینڈر وچ آکوپائز دی موسٹ پرومیننٹ پوزیشن ان انگلش پوئٹری. جو اس میں ٹریٹمنٹ ہے نا سیٹن کا، کہ سیٹن کو کس انداز میں پریزنٹ کیا گیا، وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس پہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ آواز اٹھاتے ہیں کہ سیٹن بیسیکلی بیان کیا کرنا چاہتا تھا. کہ واز ہی رائٹنگ اے ریلیجیس پوئٹ، واز ہی ریئلی لیمنٹنگ آن دا لاس آف پیراڈائز بائی ایڈم، اور واز ہی گلوریفائنگ دا سیٹن. کہ اس چیز پہ کوشچن اٹھایا جاتا ہے کہ وہ لکھنا، اس کے لکھنے کا مقصد کیا، کرنا کیا چاہتا تھا، اچیو کیا کرنا چاہتا تھا اس کو لکھنے کے بعد. تو رینیساں کا جو ٹائم پیریڈ تھا، یہاں پہ ہیومنزم چونکہ پھیل رہا تھا، اور ہیومنزم کے جو آئیڈیاز تھے وہ تھے لو آف فریڈم، کے آزادی ہونی چاہیے، اینڈ فری ول، کہ انسان جو ہے ان کو اپنی مرضی کے مطابق جو کرنا چاہیں ان کو کرنے دینا چاہیے. تو یہی چیز اگین جو ہے وہ پیراڈائز لاسٹ میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، کہ اس کو بھی اسپرٹ آف جو ہیومنسٹک اسپرٹ آف رینیساں ہے وہ اس پوئم کے اندر ریفلیکٹ ہوتا ہے. اور اب یہ اسپرٹ ریفلیکٹ کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ اگلا کوشچن یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ فرسٹ سین کی بات تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو فری ول کون ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے؟ فری ول اس میں سیٹن ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے، کہ میری مرضی کہ میں اس کو سجدہ کروں یا میں اس کو ایکسیپٹ کروں یا پھر اس کو ایکسیپٹ نہ کروں. ٹھیک ہے، تو اگین وہی کہ جو اسپرٹ یا جس آئیڈیل کو وہ ریفلیکٹ کرنا چاہتا ہے، اس آئیڈیل کو وہ سیٹن کے ذریعے ریفلیکٹ کرتا ہے، کیونکہ سیٹن نے اپنی فری ول کو اور اپنا فریڈم جو ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے جو تھی وہ آواز اٹھائی تھی بیفور دا گاڈ. پھر اس کے بعد جو دوسرا اپنا اس میں آتا ہے کانفلکٹ، وہ ہے پری ڈیسٹینیشن اینڈ فری ول. اگر کلاسیکل ڈرامہ پڑھا ہے آپ نے تو اس میں ایڈیپس ریکس یقیناً پڑھا ہوگا، اس کا بھی یہی ہے نا کہ پری ڈیسٹینیشن یعنی کہ آپ کی مطلب کہ قسمت لکھ دی گئی ہے، اور آپ اس قسمت کے اگینسٹ جو ہے وہ جو کچھ کرنا چاہیں وہ قسمت آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. ٹھیک ہے، اور فری ول کے انسان کی اپنی مرضی. تو اگین وہی آئیڈیا پیراڈائز لاسٹ کے اندر بھی ہے کہ یہ قسمت میں کیا لکھا ہے، اور جو ہماری فری ول ہے اس کا یہاں پہ کس حد تک رول ہے، اور وہ کس حد تک ہم اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں اپنی آزادی کو. تو تنقید نگار جو ہیں کوسچن جو ہے ان کا یہی ہے کہ ہو از دا ریئل پروٹیگنسٹ آف دا پوئم، کہ جو اصل لیڈنگ کریکٹر ہے وہ ہے کون. ٹھیک ہے، تو سیٹن کا کریکٹر جو ہے اس کو بڑے ہی ویوڈ انداز میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈپکٹ کیا گیا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے. رائٹ ان دا بگننگ آف دس ایپک پوئم، تو وہ یہ ہے وہ یہ آفٹر انووکنگ دی ہیونلی میوز، وہ ہیونلی میوز کو انووک کرتا ہے، ہیلپ لیتا ہے اس کی اچھی پوئم کو کمپائل کرنے کے لیے. تو ملٹن جو ہے وہ سب سے مطلب کہ پہلا امیج جو ہمیں پریزنٹ کرتا ہے وہ ہے آف دا فالنگ سیٹن، کہ شیطان جو ہے اس کو جنت سے نکال کر دوزخ میں پھینک دیا گیا، اور وہ نیچے مطلب گرتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے. اٹ ہیز بین ڈیز نائٹس، اور جو اس کا فال ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، اتنی زیادہ دور ہے دوزخ یعنی کہ جنت سے. جو اس کا پرولوگ ہے اس میں ایڈم اور ایو کو یعنی کہ حضرت آدم اور اماں ہوا کو صرف مینشن کیا گیا ہے. جو ڈپکشن سب سے پہلے ایک ہمیں کریکٹر کی ملتی ہے وہ سیٹن ہے. اور پیراڈائز لاس کے اندر جو سیٹن کا امیج پریزنٹ کیا گیا ہے وہ اٹ از این امیج آف گلوری اینڈ گرینجر، کہ وہ بڑا ہی عظیم و شان قسم کا جو ہے اس کو کر کے پریزنٹ کیا گیا ہے کہ وہ اچھا ہے اور وہ اپنی فری ول کو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے.
اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. اس کے علاوہ perplexed by the miserable loss of divine grace, burning with anguish and hatred and revenge, trapped in the horrible clime of hell, intensified by the constant addition of sulfur, the new possessor of the hell arouses fear and sympathy in its reader. کہ جو ریڈر ہیں ان کے اندر فیئر بھی ہوتا ہے اور سمپتھی بھی ہوتی ہے کہ بھئی اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے اب جو ایج کے آئیڈیلز ہوتے ہیں نا وہی ریفلیکٹ ہوتے ہیں نا. تو ایج کا آئیڈیل تو تھا کہ آزادی ہونی چاہیے, فری ول ہونی چاہیے. شیطان جو ہے اس نے بھی آزادی اور اپنی مطلب کہ فری ول کی آواز اٹھائی کہ بھئی میں اس کو سجدہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو اس کے نتیجے میں اس کو پھینک دیا گیا. اب ایٹ دا سیم ٹائم جو ریڈرز ہیں ان کو افسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھائی اور اس کو جنت سے نکال دیا گیا, اور سمپتھی کرتے ہیں ریڈرز اس کے لیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دوزخ اور جو اس کی پکچر جو امیج پریزنٹ کیا گیا ہے اس کو دیکھ کر ہمیں ڈر بھی لگتا ہے, خوف بھی محسوس ہوتا ہے. تو ایک انتہائی جو ہے نا وہ سمپتھیٹک فگر جو ہے سیٹن کی اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو دیر آر لٹری critics who decipher deeper meaning in the narrator's framing argument and give subjective judgment on who the real hero of Paradise Lost is. So Milton is often subjected to such scholarly critique for portraying Satan as a defiant yet unyielding soul, capable of performing heroic deeds by challenging the supremacy of God. کہ سیٹن کو ایسے پریزنٹ کیا گیا کہ جیسے وہ ہیرو ہے, کہ وہ آواز اٹھاتا ہے, مطلب کہ ڈیفائنٹ ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم ان ییلڈنگ ہے, کہ وہ ہار نہیں مانتا, اور وہ جو گاڈ کی سپرمیسی ہے اس کو چیلنج بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی جو ریبیلیس نیچر ہے سیٹن کی یہ کہیں پہ ختم نہیں ہوتی, اس کو جتنی بھی تکلیف ہو جاتی ہے. بڑی خوبصورت اس کی لائن ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو رین ان ہیل دین ٹو سرو ان ہیون. پیراڈائز لاسٹ کی لائن ہے, بہت خوبصورت لائن ہے. اٹ از بیٹر ٹو رین ان ہیل دین ٹو سرو ان ہیون, کہ دوزخ کے اندر حکمرانی کرنا, دوزخ کے اندر حکمرانی کرنا بہتر ہے دین ٹو سرو ان ہیون, کہ جنت کے اندر فرما برداری کرنے سے دوزخ کے اندر حکمرانی کرنا بہتر ہے. اب یہ لائن اٹ سیلف ریفلیکٹ کرتی ہے کہ یار یہ سیٹن کو کس انداز میں پریزنٹ کیا گیا, ٹھیک ہے. تو اس کی سپرمیسی اور اس کے جو فیچرز ہیں اور جو ریزسٹنس ہے اس کے اندر, وہ یقیناً اس کو جو ایک ہیروئک فگر کے طور پہ ہمارے سامنے پریزنٹ کرتی ہے. تو ہم یہ یقیناً جو ہے وہ جب لائنز آپ اس کی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار از دا سیٹن ہیرو اور دا ولن, کہ اس کو پریزنٹ مطلب کہ ملٹن بات کیا کرنا چاہتا ہے, کہ وہ ہیرو مطلب کہ وہ کس کو گلوریفائی کرنا چاہتا ہے, کہ وہ گاڈ کو گلوریفائی کرنا چاہتا ہے یا کہ وہ سیٹن کو گلوریفائی کرنا چاہتا ہے. تو پوئم لکھنے کا جو ملٹن کا اوریجنل مقصد تھا وہ تو تھا ٹو جسٹیفائی دا ویز آف گاڈ ٹو مین, کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لکھ دیا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کو ملٹن جو تھا وہ انسانوں کے سامنے جسٹیفائی کرنا چاہتا تھا. لیکن جو چیزیں پریزنٹ کی گئی ہیں, جو آئیڈیاز ہیں, دے آر فار فرام جسٹیفیکیشن آف ویز آف گاڈ ٹو مین نا. تو اس میں جو سیٹن کی سپیچز ہیں, جو اس کا سیٹن کا امیج ہے جو پریزنٹ کیا گیا ہے وہ کچھ اور ہی ہمیں دکھاتا ہے. وہ یعنی کہ ایک ٹوٹل اپنا پیراڈاکسیکل اپوزیشن ہے آف دا گڈنس ان ہیومینٹی اینڈ دا گلوری آف دا گاڈ جو ہے. ڈیفائنس جو ہے اس کو یعنی کہ مطلب کہ گلوریفائی کیا گیا ہے, گلوریفائڈ انداز کے اندر جو ہے وہ سیٹن کی ڈیفائنس کو یہاں پہ پریزنٹ کیا گیا ہے. ایک دوسرا گروپ جو ہے کرٹکس کا, ان کا یہ ماننا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ جیسے اوپر آپ نے پوئم اس کی پڑھی نا, کہ وہ جس میں یہ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے اس کی ٹیمپٹیشنز کو ریزسٹ کرنا میرے لیے ایک گھنٹہ بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ کہتا ہے کہ انسان چونکہ انہیرنٹلی ایول ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ہم کو وہاں سے نکالا گیا, تو ایول جو ہے برائی کی جانب ہمیں ویسے ہی اٹریکشن ملتی ہے, ٹھیک ہے. تو ملٹن نے جان بوجھ کے شیطان کے کریکٹر کو اتنا گرینڈ کر کے پریزنٹ کیا ہے کہ وہ ہمیں اٹریکٹیو دکھائی دے. تو وہ جو انہیرنٹ اٹریکشن ہے اور جو انہیرنٹ ایول ہے ہمارے اندر, بیسیکلی ملٹن جو ہے وہ اس کو سامنے لے کر آنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے.
تو وہ یہ کہ بھئی یہ پوئم جو ہے وہ گاڈ کے ویو کو جسٹیفائی نہیں کرتی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، اور انسان جو ہے وہ چونکہ انہیرنٹلی فلاڈ ہے، جو اس کی عقل ہے وہ محدود ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عقل اور اللہ تعالیٰ کی سمجھ بوجھ ہے وہ انسانوں سے کئی درجے زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ہم انسان جو ہیں وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لائق جو ہے وہ ہم نہیں ہیں۔ تو سیٹن کو یقیناً ہم اس کے کریکٹر کو جب نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ٹیکسٹ کی ریڈنگ مطلب کہ کریں گے تو یقیناً آپ کے سامنے اس کی کچھ لائنز آئیں گی۔ جو ریمیننگ پورشن ہے 5-6 پیراگرافس ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ ایک ریڈنگ دے لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مزید اس کے اندر کیا باتیں بتائی گئی ہیں۔ فری ول کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ سیٹن جو تھا وہ اپنی فری ول کو ایکسرسائز کرنا چاہتا تھا، تو یہی ساری اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ سی یو ٹمارو، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔